اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین ثم آمین۔ 13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ یہاں پر ہم نے یہاں تک دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ان کے ساتھ پیش آیا۔ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے وہ بیچے گئے اور عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ عزیز مصر نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کسی نیک اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وقت کی گردش نے انہیں غلام بنا دیا ہے، تو وہ اس لیے گھر میں لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے تو ہم اس کو ہو سکتا ہے بیٹا ہی بنا لیں۔ تو یہ کہہ کے اپنی بیوی کو بھی بتایا اور اپنے گھر میں ان کو رکھ لیا۔ وہاں پر انہوں نے ایسی باتیں سیکھی جو اپنے صحرائی زندگی میں، جو ان کا گھر تھا صحرا میں، وہاں پہ نہیں وہ حاصل کر سکتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ملک کے دور دراز علاقوں سے، چھوٹے شہروں سے، گاؤں سے آتے ہیں اور شہروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، جیسے پنڈی اسلام آباد میں آگے کراچی لاہور وغیرہ میں آ گئے اور وہاں پہ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر جا کے اپنے وہاں پر وہ ٹیکنالوجی اور وہ تعلیم بتاتے ہیں کہ جو ہم یہاں سے حاصل کر کے گئے اور دنیا کو اور اپنے آپ کو، گھر والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے وہاں نکالا۔ اگر ان کے والد نے ان کو دیکھ لیا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے اور خوابوں میں ان کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو بھی خوابوں کی تعبیر کرنا سکھائی تھی، ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا یہ نبی بنے گا، کیونکہ جو ان کی پشت میں نبی چلے آ رہے تھے، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دعا دی تھی، ان کو اور ان کی نسلوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسلوں میں پیغمبر ہوئے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرا یہ بیٹا پیغمبر بنے گا، نبی بنے گا۔ اب اگر تو وہ اس بیٹے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اسپیشل تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر بھیجتے تو کیا ہوتا؟ باقی بچے جیلس ہو جاتے، کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں بھیجا، اور پھر وہاں جا کے بھی ان کو تنگ کرتے، اور جو کچھ بھی ہوتا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے ان کو وہاں سے نکالا اور نکالنے کے بعد ان کو ایسی جگہ پہ لے گئے جہاں پر ان کے بھائی وغیرہ موجود نہیں تھے اور وہ آزادی کے ساتھ وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ عزیز مصر جو تھا وہ بادشاہی زندگی تھی ان کی، بادشاہی طور طریقے انہوں نے سیکھے اور یہ سیکھے کہ انتظام کیسے کیا جاتا ہے، ایک ریاست کو چلانے کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ سیکھ رہے تھے۔ سیکھنے کے بعد کیا ہوا کہ وہیں پہ وہ جوان ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب جوانی ان کے اوپر آئی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن اتنا زبردست طریقہ سے دیا تھا۔ تیسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض چیزوں میں فضیلت دی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو فضیلت دی تھی کہ ان کو خوبصورتی، ایک ایکسٹرا چیز اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست قسم کی خوبصورتی عطا کی تھی۔ جب وہ خوبصورت ہو گئی تو ان کی جو عزیزہ مصر کی بیوی تھی، اور عزیزہ مصر کی بیوی کا نام قرآن میں اور کسی حدیث میں زلیخا نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت، یعنی جو اسرائیلی جو یہودی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی تورات سے دیکھ کر اور اپنی من گھڑت انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، ان کا نام زلیخا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو عورت تھی نا، وہ ان کے پیچھے پڑ گئی اور وہ چاہتی تھی کہ ان سے برا مقصد حاصل کرے، کیونکہ وہاں کی جو عورتیں تھیں اور وہاں کی جو سوسائٹی تھی وہ ایک آزاد معاشرہ تھا۔ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کی عورتیں اور لوگوں سے بھی تعلق رکھتی تھیں اور وہاں کے مرد کچھ بول نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ عزیز مصر جو ہے بے بس ہو جاتا ہے کہ یہ عورت اور یہ عورت اور باقی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی ہیں، تو بجائے اپنی عورتوں کو سمجھانے کے، ڈانٹنے کے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی کہا کہ تم اپنی جان بچاؤ اور قید خانے میں ہی قید ہو جاؤ تاکہ ان عورتوں سے، تمہارے مکاری سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی عورتیں جو تھیں وہ کتنی بے باک تھیں اور کیسے وہ جو تھیں بے حیائی اور فحاشی ان میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جب قید کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر ان کا جو سلوک ہوتا ہے نا دوسرے قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہاں پہ 2 آدمی آتے ہیں، 2 قیدی آتے ہیں جو اپنا خواب سناتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں۔ ایک سے کہتے ہیں کہ بھئی تم میرے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کرنا، شاید ان کو یاد آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سوالی بن کر ان کے پاس جائیں، بادشاہ کا اچھا کس نے مجھ سے سوال کیا، میں اس کا مسئلہ حل کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ جو ہے وہ سوالی بن کر آئے، اور وہ پیغمبر تھے اور وہ سوالی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بنانا چاہتے تھے۔ پیغمبر نے ان کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب ان کے سلطنت سے متعلق تھا، لیکن وہاں پہ جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے وہ جناب ان کا خوابوں کی تعبیر بتا ہی نہیں سکے۔ وہاں پر وہ جو تھے، وہ جو جہاں سے قیدی چھٹ کے گیا تھا، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک ایسے آدمی کو جو آپ کے خواب کی بالکل سچی تعبیر بتا سکے گا۔ وہ پھر دوڑا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے
ان سے معلوم کرتا ہے۔ وہ تعبیر بھی بتاتے ہیں، تدبیر بھی بتاتے ہیں کہ یہ تعبیر ہے اور یہ کرو گے تو اس چیز سے بچ جاؤ گے، قحط آئے گا یہ بچ جاؤ گے۔ تو وہ جو آدمی ہے وہ دوڑا دوڑا اپنے بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اتنا قابل اور اتنا ذہین انسان قید خانے میں کیوں پڑا، اسے نکال کے لے آؤ، ہم اسے اپنے جو خزانہ ہے نا، خزانچے نے یہاں پہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسے نہیں نکلوں گا جب تک میرے اوپر جو الزام لگا ہے وہ دھل نہ جائے۔ کیوں کہ الزام خیانت کا لگا تھا کہ عزیزہ مصر کی بیوی کے ساتھ خیانت کاری کی گئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب تک یہ الزام میرے پر سے دھل نہیں جاتا میں باہر نہیں آؤں گا۔ تب وہاں پہ ان کی بیوی کو اور باقی عورتوں کو بلایا گیا۔ ان عورتوں نے کہا سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس آدمی میں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام میں نیکی اور بھلائی اور پاکیزگی دیکھی ہے، یہ پاکیزہ انسان ہے، غلطی ہم نے کی تھی۔ اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اسے پتہ چل گیا کہ ساری بات میرے اوپر آ رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے ہی اس کو بہلایا تھا، پھسلایا تھا، لیکن یہ بھی پاک رہا اور میں نے اس کو اپنے دام میں پھنسایا تھا، یہ نہیں میرے دام میں پھنسا۔ یہاں سے ان کی جو تھا نا برات، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پاکیزہ ہیں اور ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتا دیں بادشاہ کو کہ میں خیانت دار نہیں ہوں، میں امانت دار ہوں۔ جب آپ مجھے خزانچی مقرر کریں گے اور اپنی ریاست کا کام میرے پر سپرد کریں گے تو آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ اس نے تو خیانت کی تھی تو ابھی بھی خیانت کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ اس وقت جب دیکھیں ایک خوبصورت انسان کو جب عورتیں بلاتی نا تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کنٹرول کرنا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، اور وہاں کے لوگ جو تھے اس بات کو بہت زیادہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ کام کو اتنا آسان نہیں تھا، اور اس بات کو بہت اپریشیٹ کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی عورتوں نے بلایا اور یہ پھر بھی پاک صاف رہے۔ تو پھر وہاں پر بادشاہ نے ان کو کیا کیا، ان کو وہاں کا عمال مقرر کر دیا۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر ہی اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے رب پروردگار کی رحمت ہو، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بھری مجلس میں مجرم کے اعتراف یعنی اس عورت کے اعتراف کے بعد، اس قصے میں آپ کی شاندار جیت کے بعد یہ عین ممکن تھا کہ انسانی تقاضوں کے تحت آپ کے نفس میں کچھ غرور سر اٹھانے لگتا۔ اسی لیے ساتھ میں آپ نے فرما دیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کوئی خردی سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ نفس کا کام تو یہی ہے کہ برائی کے کاموں پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان اس برائی پر عمل کرنے سے بچا رہتا ہے، اور جو میں بچا رہا تو اسی لیے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا رحم و کرم اور فضل و کرم کیا۔ بادشاہ نے اپنے قاصد سے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام آ گئے تو بادشاہ نے ان سے بات چیت کی اور کہا آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب ہو۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے مجھے زمینوں کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں۔ مکین امین، میں ان کی حفاظت یعنی اس میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا اور یہ کام میں جانتا ہوں۔ حفیظ علیم، حفاظت بھی کروں گا اور جانتا بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں اقتدار عطا کیا، وہ جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت سے اسی طرح سے نوازا، اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے۔ کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ برادران یوسف آپ کے پاس اس وقت آئے جب آپ کے بادشاہ بنے ہوئے 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پہلے 7 سال انتہائی خوشحالی کا دور تھا۔ اس دور میں آپ نے کافی غلہ محفوظ کر لیا۔ غلہ محفوظ کرنے کا کیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ غلہ محفوظ کرنے کے لیے جو گندم کے دانے ہوتے تھے انہیں اس کے سٹے میں موجود رہنے دیا، یعنی اس کا کور جو ہوتا ہے نا، ہم کور ہٹا دیتے ہیں اور پھر اس کو پیستے ہیں، انہوں نے ان کو سٹوں میں محفوظ رکھا تھا۔ محفوظ رکھنے کے بعد بڑے بڑے ذخیرے کرنے والے عمارتیں بنائی تھیں، وہاں پہ ان کو سٹوں سمیت محفوظ کیا تھا، کیونکہ جب ان کے سٹوں سمیت ان کے کور سمیت محفوظ کیا جاتا اس کو کیڑا نہیں کھاتا، گھن نہیں کھاتا، اور جب ضرورت ہوتی تو اس کو نکال لیا جاتا، اور پھر پھر وہ اگتے بھی نہیں ہیں پڑے پڑے نا، کہ پڑے پڑے ان کو پانی لگ جائے یا نمی ہو تو وہ اگنا شروع ہو جائیں، تو انہوں نے اس کو اس طرح سے محفوظ کر لیا تھا۔ اب قحط سالی آئی۔ جب قحط سالی کا یہ دور شروع ہوا تو نہ صرف ملک مصر میں بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی پھیل چکی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مصر میں تو غلہ بہت سستا تھا، جبکہ آس پاس علاقوں میں بہت مہنگے داموں فروخت ہو رہا تھا، اور غلے کے حصول کے لیے آس پاس کے علاقوں کے باشندے مصر کا رخ کرتے۔ مصر میں غلے کی فراہمی اور اس کے نکاس کا تمام تر انتظام سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود سنبھال رکھا تھا، اور اس انتظام کو موجودہ دور کے راشن سسٹم سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔
بیرونی علاقوں سے یعنی مصر کے دوسرے علاقوں سے غلہ آنے کے لیے والوں کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ درخواست پیش کریں گے اور انہیں اپنے گھر کے کتنے افراد کے لیے غلہ درکار ہے ان کے پورے نام اور پتے لکھے جائیں گے اور رجسٹر میں ان کو درج کیا جائے گا، جیسے ہمارے آئی ڈی کارڈ سسٹم ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس گھر میں کتنے افراد ہیں اور ان کو کتنی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تو وہاں ان کا سارا کاغذی کارروائی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ان کو غلہ دیا جاتا تھا اور یہ پتہ چلتا تھا کہ ایک گھر میں 5 بندے ہیں، 6 بندے ہیں، 7 بندے ہیں، 7 بندوں کے لیے 7 ہی اونٹ دیے جاتے تھے، یعنی ایک بندے کے لیے ایک اونٹ دیا جاتا تھا غلہ بھر کے۔ سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ یعنی اگر آئی ڈی کارڈ لے کے گئے ہیں اور آپ کو جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کرے آٹے کے تھیلے بک رہے ہیں اور مفت مل رہے ہیں اور لوگوں کی جانیں نکل رہی ہیں، اب تک 11 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں صرف آٹے کی کم پیل میں اور لوگوں کے پاؤں میں آ کے دب چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ کتنی اذیت ناک بات ہے کہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، انسانیت ذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پر ایسا وقت کبھی بھی نہ لائے جن پر وقت ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کی بھی لوگوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی جو ہے نا بھوک سے جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کی موت نہ کرے۔ تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا زبردست قسم کا سسٹم بنا کے رکھا تھا۔ لوگ آتے تھے، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتے تھے، اپنی شناخت کراتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم 10 بندے ہیں، 11 بندے ہیں، 20 بندے ہیں۔ تو جتنے بندے ہوتے تھے نا اتنا ایک اونٹ کے اوپر غلہ لاد کے ایک بندے کا ایک اونٹ کے اوپر غلہ لادا جاتا تھا، وہ ایک بندے کا ہوتا تھا، وہ پورے سال کا اس کے لیے ہوتا تھا۔ اگر 10 بندے ہیں تو 10 اونٹوں کے اوپر غلہ لاد کے دیا جائے گا، اگر 8 بندے ہیں تو 8 اونٹوں کے اوپر غلہ لاد کے دیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی دور سے مصر کیوں لے کر آئے کہ وہاں پر قحط آنے والا تھا، 7 سال قحط رکھتا، لاکھوں لوگ مر جاتے اور لاکھوں مویشی مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، اگرچہ ان کو بے انتہا مشکلات پیش آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکلات میں رکھ کر ان کو صبر سکھایا اور پھر یہاں آئے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نہیں لے کے آتے تو لاکھوں لوگ جو تھے وہ بھوک اور قحط سے مر جاتے۔ پھر وہ جب ان کے سوتیلے بھائی آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے کے آنا، یعنی جو آپ اتنے بندے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اتنے بندے موجود ہیں، ایک بندہ آپ کم بتا رہے، وہ نہیں آیا آپ کے ساتھ، جب تک وہ اگلی دفعہ نہیں آئے گا تو میں آپ کو غلہ نہیں دوں گا۔ اگر تم اسے ساتھ نہیں لائے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ ظاہر ہے اب جس بندے کا کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ ہے اور ہم اس کے لیے غلہ لینا ہے لیکن اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں دکھا رہے، تو پھر کیا اس کو غلہ تو نہیں ملے گا؟ اب ہم میں سے کوئی بھی جا کے کہے کہ بھائی ہمارے پاس ایک اور بندہ ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ بھائی کہیں گے تم اپنا اس کا آئی ڈی کارڈ لے کے آؤ، یہ یہاں پر یہ رول ہے کہ آئی ڈی کارڈ کے بغیر آپ کو غلہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے وہاں آئی ڈی کارڈ کے بغیر غلہ نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا ابھی تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں، ایک دفعہ اگلی دفعہ جب آؤ گے نا تو اس اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، اگر تم اسے ساتھ نہیں لاؤ گے تو میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ وہ کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے اور یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خرجیوں میں، یعنی جو ان کے اونٹ کے اوپر جو سامان لدا ہوا تھا نا، وہ یہ طریقہ تھا کہ جو آتا ہے وہ سامان خرید رہا تھا، لیکن ان کے پاس خریدنے کا یہ سسٹم نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسے ہوتا تھا کہ اپنے علاقے کا سامان لے کے جاتے تھے، سامان دیتے تھے اور پھر وہاں سے وہ لے لیتے تھے، غلہ لے لیتے تھے۔ اب یہ جو سامان لے کر آئے تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ کس حال میں آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے غلاموں کو کہا کہ یہ جو سامان لے کے آئے ہیں نا، جس کے بدلے یہ غلہ لے رہے ہیں، یہ سامان واپس ان کے غلے میں چھپا دو، ان کو پتہ نہ چلے کہ میں نے سامان لے لیا ہے، اور ان کو ان کا غلہ بھی دے دو اور جو سامان لے کے آئے ہیں وہ بھی ان کو دے دو۔ تو جب وہ اپنے گھر میں پہنچیں گے تو اسے پہچان لیں گے، شاید وہ دوبارہ آئیں، یعنی پھر شاید ان کے پاس آنے کے لیے کوئی چیز موجود ہو کہ وہ اسے دے کر غلہ لیں گے۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے یہاں پہنچے تو کہنے لگے ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، اسی طرح ہمیں غلہ ملے گا، ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیوں کہا حفاظت کرنے والے؟ کہ وہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت انہوں نے نہیں کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تم پر ایسے ہی اعتبار کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی پہ اعتبار کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی تھی، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم جلدی اپنے گھر والوں کے لیے سامان اور لے کے آئیں گے اور اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لے کے آئیں گے۔ اب کی بار یہ غلہ لانا تو بالکل آسان ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تو مجھے اللہ کے نام پر پکا وعدہ نہیں دو گے ہم اسے یقیناً آپ کے پاس واپس لے کے آئیں گے، تب تک میں اسے تمہارے ساتھ روانہ نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 66 ہے سورہ یوسف، ٹھیک ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 66۔ تو پھر
جب انہوں نے ہر طرح سے پختہ وعدہ دے دیا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے گواہ بنا لیا۔ پھر کہنے لگے میرے بچوں شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں مختلف دروازوں سے جانا، تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں، ذرہ برابر بھی بچا نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، میں تو اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، جسے بھروسہ کرنا ہو اللہ ہی پہ کرنا چاہیے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے دل کا ارمان یہ تھا کہ یہ سب بھائی خیر وعافیت سے مصر جائیں، وہاں سے غلہ لے کر خیر وعافیت واپس آ جائیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی یہ تدبیر تھی اور ان کا بھروسہ اس اندیشے میں تو کام آ گیا کہ انہیں نظر نہیں لگی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ میرے سارے بیٹے اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ان کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے خوبصورت تھے اور ان کے بھائیوں میں بھی خوبصورتی تھی، تو جب لمبے تڑنگے اور اتنے طاقتور اور خوبصورت ایک دروازے سے 11 کے 11 بھائی داخل ہوتے تو نظر لگنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک دروازے سے مت جانا، مختلف دروازے سے ہو کے جانا، لیکن ان کے دل کا یہ ارمان پورا ہو نہیں سکا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا ان کی یہ تدبیر کام نہ آئی جس کے متعلق انہوں نے خیال کیا تھا۔ کیا ہوا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے کو بھی وہاں روک لیا جاتا ہے، چھوٹے بیٹے کو بھی روک لیا جاتا ہے، 2 بیٹوں کے بغیر انہیں واپس جانا پڑتا، تو بڑا ان کے دل پہ بھاری گزرا تھا۔ چنانچہ جس طرح ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا ویسے اس میں داخل ہوئے۔ ان کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کام نہ آئی۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی مرضی، ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت۔ اللہ کی مرضی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں۔ مشیت وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام ہونے دیتے ہیں لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب خطا سے ہوا، اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور باپ مر جائے، اس کے بچے یتیم رہ جائیں، لیکن مشیت یہ تھی کہ یہ کام ہونے دیا گیا اور کام جو انسان غلط گاڑی چلا رہا تھا اس کو جس طرح سے چلا رہا تھا اس کو اسی طرح سے چلانے دیا، یا اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو روک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے روکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنی مرضی سے کام کرو۔ یہ دنیا وہ امتحان ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی طرح سے روک دیتے تو امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی جرم کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روکتے نہیں ہیں، ہونے دیتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں شامل ہوتی۔ اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اس میں جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ یہ کام ہو جائے۔ کیا کام ہو جائے؟ یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا۔ بے شک وہ ہماری دیوی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور اسے بتا دیا میں ہی تیرا بھائی ہوں، لہٰذا اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا اور اپنے بھائی کے سامان میں ان کا پیالہ، پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ اچھا کیا ہوا؟ 2 بچھڑے بھائیوں کی اتفاقی ملاقات کس طرح سے کرائی گئی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے ایسے ہی بنیامین سے بھی حسد رکھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا کیا نام تھا؟ بنیامین۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جیلس ہوتے تھے تو اس کے بھائی سے بھی جیلس ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہ اب والد جو تھے نا بنیامین کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، چنانچہ روانگی کے بعد راستے میں اسے تانے دیا اور طرح طرح کے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتے رہے، جب یہ یعنی اس کو تنگ کرتے رہے بنیامین کو۔ جب لوگ مصر میں داخل ہوتے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، شاہی مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا، 2 بھائیوں کو الگ الگ کمرہ رہنے کو دیا، بنیامین اکیلا رہ گیا تو آپ نے اسے کہا میں تمہارے پاس رہوں گا۔ چنانچہ جب تنہائی میسر آئی تو سیدنا یوسف نے بنیامین کو بتایا کہ میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی ہوں۔ طویل مدت کے فراق اور مایوسی کے بعد 2 حقیقی بھائیوں کی اس طرح ہنگامی ملاقات کے بعد دونوں طرف جذبات کو جو تلاطم برپا ہوتا ہے اسے عموماً سب لوگ ہی جانتے ہیں، وہی سب کچھ یہاں پہ بھی ہوا۔ سیدنا یوسف نے کنویں میں پھینکے جانے کے وقت سے لے کر موجودہ وقت کے سارے حالات چھوٹے بھائی کو بتائے اور چھوٹے بھائی نے اپنے گھر کے حالات، بیٹے کے فراق میں سیدنا یوسف کے داستان غم کی تفصیلات اور اپنی ذات پر بھائیوں کے ناروا سلوک کے حالات سنائے تو سیدنا یوسف نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا ہو چکا جو ہو چکا، اب تمہارے بھائی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں کوئی ایسی تدبیر کروں گا کہ تمہیں ان کے ساتھ جانے ہی نہ دوں، مگر ہماری اس مجلس کا کسی کو نہ بتانا۔ اب یہ ہوا کہ ان کے بھائی نے جب یہ سب لوگ قافلہ جانے لگا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنے پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل کے آئے تو پیچھے سے پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کے کہا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، جو شخص یہ لا کے دے گا اسے 1 اونٹ کے برابر غلہ انعام میں ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں کوئی فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ بولے اگر تم جھوٹے ثابت ہو تو جو چور کی سزا اس کی سزا کیا ہوگی؟
تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے جس کے سامان میں وہ گمشدہ چیز پائی جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر اس ظالم نے یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے اپنے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، پھر پیالے کو اس کے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے مناسب نہ تھا کہ شاہی مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ ایک علیم ہستی ہے اللہ تعالیٰ جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ یعنی ہوا یہ نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم اپنی زندگی سے سوچیں نا تو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں، پھر مثال کے طور پر سعودی عرب گئے ہیں اور 15 دن کا ہمارا ویزا تھا، 15 دن کے بعد ہم نے وہاں سے نکل آنا تھا، 15 دن ہو گئے اور ہم وہاں سے نہیں نکل سکتے تو کیا ہے، اب اس بندے کو وہاں رکھ نہیں سکیں گے، اب اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے وہاں پہ جس سے ملنے کے لیے گئے، ہم اپنے فرض کریں ہم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، بھائی کہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں تو تم یہاں پہ رہ لو، ہم کہہ کہ تم کیسے رکھ سکتے ہو، ہمارا تو ویزا ختم ہو رہا ہے، اب یہاں پہ ویزے کی مشکل آ گئی، تو کیا ہے کہ وہ ایک تدبیر کرے بھائی، اور تدبیر کرنے کے بعد اس کو کسی بہانے سے روک لے۔ تو یہ تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام نے کہ ویسے تو وہ ان کو روک نہیں سکتے تھے، وہاں کا قانون نہیں تھا، انہوں نے تدبیر یہ کی کہ ان کے سامان میں پیالہ رکھ دیا اور کہا کہ تم چور، اور اپنے بھائی کو پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو میں یہ کرنے والا ہوں، تاکہ وہ گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا، اور پھر باقی سب بھائیوں سے تلاشی لی تو کسی کے پاس پیالہ نہیں نکلا، اپنے بھائی کے پاس نکل آیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بتاؤ چور کی سزا کیا ہے، چور کی سزا کیا ہے تمہارے یہاں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے جس کے پاس سے چوری کا سامان نکلتا ہے وہی غلامی کرتا ہے، 1 سال کے لیے اس کا غلام ہو جاتا ہے، 1 سال کے لیے وہ قید میں اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یعنی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے اب ہمارے یہاں کسی کا چوری ہوتی ہے، کوئی پکڑا جاتا ہے اسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے، 10 دن 15 دن جتنی اس کو قید ملی۔ اچھا، جو یوسف علیہ السلام جس ملک میں تھے، مصر میں، وہاں چوری کا قانون کچھ اور تھا، وہاں چوری کی سزا کچھ اور تھی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں سے تشریف لائے تھے وہاں چوری کی سزا یہ تھی کہ جب چور پکڑا جاتا ہے اپنی چوری کے ساتھ، اس چور کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے 1 سال کے لیے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی اور ان سے پہلے پوچھ لیا کہ چور کی سزا ہو، چوری اگر ہوئی تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو یعنی یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق سزا دلواؤ گے یا اپنے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب چور پکڑا جائے تو ہم چور کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے تدبیر اختیار کی کہ ان کے سامان میں پیالہ رکھ دیا تاکہ جب وہ ان کو پکڑے جائیں تو کیا ہو، میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تدبیر سمجھائی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے۔ برادران یوسف کہنے لگا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی بھی چوری کر چکا۔ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، اور وہ بھی جھوٹا الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور زبان پہ ظاہر نہیں ہونے دیا، اور زیر لب کہنے لگا تم بہت ہی برے لوگ ہو۔ یعنی ان کو سامنے ہی کھڑے ہو کر ان کو کہہ دیا اس کے بھائی نے بھی ایسے کیا، اتنا دل میں ان کے بغض تھا، حسد تھی۔ یہ جو تم کچھ بیان کر رہے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے حضور والا اس کا باپ بڑا بوڑھا ہے، لہٰذا اس کی بجائے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس بات سے میں اللہ کی پناہ پناہ چاہتا ہوں، ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے ہاں سے ہم نے گمشدہ سامان پایا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تب تو ہم ظالم ٹھہریں گے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کے مشورے کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا یہ پتہ ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پہ تم لوگوں سے پکا وعدہ لیا ہے، اس سے پہلے کہ یوسف کے معاملے میں ہم زیادتی کر چکے ہیں، اب تو میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ ان کا بڑا بھائی یہودا تھا جس نے اس وقت بھی منع کیا تھا کہ ان کو کنویں میں مت ڈالو، ان کو مارو نہیں، کنویں میں ڈال دو اور کوئی قافلہ لے جائے گا، یعنی مارنے سے ان کو منع کیا۔ ابھی بھی اس کے بھائی نے یہی کہا، بڑے بھائی نے، کہ یہ کیا کیا، اب تو میں یہاں سے کبھی بھی نہیں جاؤں گا، اور چھوٹے بھائی کو لے کے میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، یعنی بڑا بھائی کہتا ہے یہودا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا اپنے بھائی کو لیے بغیر، تم لوگ جاؤ، میں اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، تم لوگ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی ہے جو ہم جانتے ہیں اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں۔ آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم رہے ہیں، اور ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیے، یعنی قافلہ آیا تھا نا ان کے وہاں سے گاؤں سے، تو کہا تھا کہ اپنے ابا جان سے کہنا ان قافلے والوں سے پوچھ لیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا بات یوں نہیں ہے،
تم نے ایک اور بات بنا کے اسے بنا سنوار کے پیش کر دیا، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ کیوں کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ کیونکہ وہ خواب کی تعبیر ان کو معلوم تھی کہ یہ ایک وقت آئے گا جب سارے کے سارے لوگ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملیں گے اور ان کو سجدہ کریں گے، تو ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا، تو میں کیسے مان لوں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں یا وہ دور جا چکے ہیں، ہم سے نہیں ملیں گے، وہ یقیناً ہم سے ملیں گے۔ وہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیلے کہنے لگا ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھیں، خود غم سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ حالت دیکھ کے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو غم میں ہلاک کر دیں گے یا گھلا دیں گے۔ یعنی اپنے بیٹوں کو کچھ لعنت ملامت نہیں کی، درگزر سے کام لیا، حالانکہ اس واقعے نے پرانے زخم کو پھر سے ہرا کر دیا۔ بالآخر آپ کے منہ سے نکلا ہائے یوسف، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کا غم آپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ قویم اس مشک کو کہتے ہیں جسے لبالب بھر کر اس کا منہ بند کر دیا گیا ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں یوسف علیہ السلام کا غم آپ کے گلے تک پہنچ گیا تھا، مگر پھر بھی آپ شکوہ شکایت بے قراری کا کوئی لفظ زبان سے نکالنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سب کچھ ضبط کیے جا رہے تھے، جس کا اثر آپ کی آنکھوں پہ پڑا اور آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اللہ سے میں ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور انہوں نے دعا کی اور ان کی خوشخبری کس نے سنائی تھی؟ فرشتوں نے خوشخبری سنائی تھی۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا آزمایا کہ بیٹا پیارا تھا، بیٹا چھن گیا، اور دوسرے ان کے باقی بیٹے جو تھے نا 10 کے 10 وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور سب کے سب کھڑے ہو کے اپنی بات کو کہتے تھے ہم صحیح کہہ رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام چپ کر جاتے تھے۔ 10 کے 10 بیٹوں کے آگے، جوان بیٹوں کے آگے وہ کیسے بولتے؟ انہیں اپنی عزت کا خطرہ لگتا تھا، وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ آخر وہ پیغمبر تھے، ان کے بیٹوں نے ان سے کوئی پیغمبر نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی، لیکن کیا ہوا تھا؟ ان کے بیٹے پھر بھی نافرمان نکلے تھے، کیونکہ وہ حسد کرتے تھے، اور حسد ایسی چیز ہے نا کہ انسان دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ قابیل نے اسی لیے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اور اس کے بھائی کی قربانی جو تھی وہ اس کی قبول نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بھائی کی قربانی قبول، حسد کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ حسد یہیں پہ بھی چل رہا تھا، اور یہ جو تھے سب کے سب بھائی کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے وہ رو بھی نہیں سکتے تھے، شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے، دم گھٹ کے رہ جاتے تھے اور غم کو گھوٹتے رہتے تھے۔ اسی غم کو گھوٹ گھوٹ کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہا میں صرف اللہ سے فریاد کرتا ہوں، تم لوگوں سے تو کہتا ہی نہیں ہوں۔ ان کے بیٹے بھی، ان کی بہوئیں بھی، ان کے پوتے بھی، سب ان کو جھڑکتے رہتے تھے، سب ان کو طنز کرتے رہتے تھے، سب ان کو ڈانٹتے پھٹکتے رہتے تھے۔ پھر بولے اے میرے بیٹے جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سر توڑ کوشش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ حضور والا ہم اور ہمارے گھر، یہ اب سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگے حضور والا ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں، ہم یہ حقیر سی پونجی لائے، اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ٹوٹی پھوٹی چیزیں لائے تھے، آپ ہم پہ صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرتی یعنی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب آپ ہم پہ صدقہ کریں، ہمیں غلہ پورا دیں، اور اللہ صدقہ کرنے والوں کو یقیناً جزا دے۔ ایک طرح سے انہوں نے بھیک مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اب ان کا دل نرم ہو گیا؟ انہوں نے کہا، اب انہوں نے فوراً بتایا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بتا نہیں سکتے تھے اپنے بھائیوں کو، حالانکہ وہ بادشاہ تھے، کتنے سالوں سے 8 سالوں سے وہ بادشاہ وہاں پہ بن بیٹھے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ میرا باپ کہاں ہے، وہ جا سکتے تھے اور اپنا لاؤ لشکر لے کے جا سکتے تھے، اپنے باپ کو لا سکتے تھے، اپنے بھائیوں کو سولی پہ چڑھوا سکتے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا، لیکن صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ٹھیک ہے اب بتا دو، پھر انہوں نے پوچھا پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ ایک دم چونک گئے، بول اٹھے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، کیونکہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ آیت نمبر 90 جو پوری صورت کا خلاصہ ہے، اور پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یہ نیکی کرتا ہے، اور نیکی کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، چوری نہ کریں، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کاروبار میں کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی غلط بات نہ کرے، گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور صبر کریں۔ صبر کرنا یہ نہیں ہوتا کوئی آپ کو تھپڑ مارنے لگا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مار لو میں صبر کرتا ہوں، نہیں، گناہوں پہ صبر کریں۔ گناہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے گناہ نہیں کرنا، گناہ کے مواقع مل گیا، آپ نے گناہ نہیں کرنا، آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے،
اور دین کا کوئی بات آپ کو پتہ چل گئی، آپ نے دین کو ایکسیپٹ کیا، اسے قبول کیا، وہ عمل کرنے لگے، لوگوں نے آپ کے اوپر ٹونٹنگ کی، طنز کی، آپ صبر سے کھڑے رہے، نہیں میں نے یہ کرنا ہی ہے، اب آپ میں قرآن پڑھنے آتی ہوں، میں نے پڑھنا ہی ہے، اب میں نے پردہ کر لیا، میں نے کرنی، تم لوگ جو مرضی کرو، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ صبر ہے۔ صبر کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک معنی تو ہمیں پتہ نا کوئی ظلم زیادتی کرا تو صبر خاموشی ہو جاؤ، اس کے علاوہ صبر یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، کتنا صبر کیا، کنویں میں ڈالنے کے بعد جب وہ بادشاہ بھی بن گئے، ان کو سب کچھ معلوم تھا، وہ اپنے بھائیوں کو بلا کے ان کو سزا دے سکتے تھے، اپنے باپ کو بتا سکتے تھے انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ وہ کہنے لگے اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، ہم تھے ہی خطا کار۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، معاف کر دیا، اللہ تمہیں معاف کرے گا، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور انہیں لے کے تم اہل و عیال سمیت میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوتے اس وقت ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ادھر یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر سینکڑوں میل دور کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے جدا شدہ بیٹے کی یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرنے لگے، مگر جب ان کے پاس ان کی بستی کے کنویں میں پڑے تھے اس وقت ان کو علم نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں پاؤں سے وہ وہاں پہ وہ گئے تھے اور پکنک منانے کے لیے وہاں قریب تھے، وہ اتنے قریب تھے کہ وہ صبح گئے تھے شام کو واپس آ گئے تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشبو نہیں سنگھائی ان کی اور نہیں بتایا، اور غیب کا علم، کیونکہ اسے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر غیب کا علم ہوتا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے اچھا میرا بیٹا تو فلاں کنویں میں جا کے اس کو نکال لاتے، نہیں نکالا، غیب کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہاں پہ تمہارا بیٹا پڑا ہوا ہے، اور نہ ان کو خوشبو سنگھائی۔ اس سے ڈبل ٹرپل فاصلے پہ بہت دور جب مصر سے وہ چلے، ان کا کرتا چلا تو کیا ہوا، ان کو خوشبو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی، یہ ان کا زبردست قسم کا معجزہ تھا، وہ ایک دم ان کو خوشبو آئی، میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم، جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا پیغمبروں کو اتنا ہی پتہ چلتا ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ قبر والا غیب کا علم جانتا ہے، اسے پتہ ہے اور یہ میری جو بگڑی بنا دے گا، یہ مجھے اولاد دے دے گا، یہ مجھے رزق دے دے گا، یہ مجھے جاب دلا دے گا، اچھا یہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں سے تعویذ گنڈا لے لو، اور یہ جو جوتشیوں کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب کوئی میچ آ رہا ہے یا کوئی سیاست ہوتی ہے تو ایک جوتشی کو بٹھا لیتے ہیں، وہ حساب لگا کے بتاتا ہے اب یہ جیت جائے گا، اب یہ ہار جائے گا، یہ سارے غیب کے علم جو ہے یہ جھوٹے علم ہوتے ہیں، اور یہ جادوگری ہوتی ہے، کاہن گیری ہوتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ خوشبو ان کو پہنچا دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تمام واقعات میں اللہ کی مشیت ہی کام کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صبر و تحمل اور توکل اللہ کا پورا امتحان لیا۔ اتنا روئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے، اتنا کہ ان کی آنکھیں سفید دیدے ہی ختم ہو گئے تھے، سفید دیدہ ان کا ہو گیا تھا۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے پورا، اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جب پیغمبر بن گئے ہیں اور پیغمبر کے پوتے ہیں، اتنے جلیل القدر پوتے ہیں اور اتنا سب کچھ، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو جدی پشتی پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتا، ان کے اوپر بہت زیادہ پھول برساتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا کہ بھائی ان کو تاج پہناتا، وہ بادشاہ کی طرح رہتے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے پیارے بندوں کو، تو کسی کے اوپر آزمائش آئے نا تو یہ نہ سوچے کریں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، بلکہ آزمائش کو اور سزا کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آزمائش آتی ہے نا انسان کے اوپر، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کی جاب چلی گئی، کوئی اچانک مشکل پیش آ گئی، تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے، اور کیسے دوڑتا ہے؟ درست راستے پر، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ لیکن جو انسان جس کے اوپر سزا ملی ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس نہیں دوڑتا، وہ تعویذ گنڈے کرنے دوڑ جاتا ہے، وہ مزاروں پیروں فقیروں کے پاس دوڑ، وہ اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ کے پاس آیا ہوں، تعویذ گنڈے کرنے کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، بعض اوقات اس میں بہت سے کفری عقائد ہوتے ہیں۔ تو کیا کرتا ہے، وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، کہتا ہے یہ مصیبت میرے پر ہی پڑ گئی ہے، یہ مصیبت میرے پر ہی آنی تھی، میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے۔ تو سزا اور آزمائش کو پہچانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کا پورا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اس کے پھل کا وقت آیا تو ملاقات سے پہلے ہی سیدنا یعقوب علیہ السلام پہ وجدانی کیفیت طاری کر دی یا وحی سے مطلع کر دیا۔ جیسے ہوتا ہے نا بارش ہونے لگتی ہے، اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، انسان کو خوشی ہوتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے سے پہلے بھی ان کا کرتا یعنی ان کے اوپر ٹھنڈی ہوائیں چلا دی اور ان کو خوشخبری پہنچا دی کہ یوسف علیہ السلام سے اب ملاقات ہونے والی ہے۔
کہنے لگے اگر تم یوں نہ کہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مشکل یہ ہے کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ گھر والوں نے ویسی ہی باتیں کی جیسے آپ کو اندیشہ تھا۔ بیٹے تو وہاں تھے اور راستے سے کرتا لے کے آ رہے تھے، کس نے کہا؟ ان کے بہوؤں نے، ان کے پوتوں نے ان کو، پھر وہ سب کے سب ان کو ایسے ہی بولتے تھے۔ کہنے لگے یوسف کا ذکر تو آپ اکثر ہی کرتے رہتے ہیں، اس کی محبت، اس کے زندہ ہونے کا اور اسے دوبارہ ملنے کا یقین آپ کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو یوسف علیہ السلام کی خوشبو بن کر آپ کے دماغ سے ٹکرا رہی ہیں۔ یوسف سے والہانہ محبت مختلف تخیلات کی صورت میں آپ کے دل میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ یہ وہی تخیلات ہیں اور یہی باتیں ہیں، یعنی کوئی اس میں سچائی نہیں ہے۔ ابا جان پھر وہ جب سب کے سب آئے اور پھر سب آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قمیض یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی تو فوراً دیکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہیں تھا، میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب قمیض میں کیا تھا اور قمیض میں کس وجہ سے ان کی آنکھیں آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، اور یہ معجزہ تھا ان کی قمیض کا۔ اب دیکھیں اس سورہ یوسف میں کتنی ایک ایسی پراسرار قسم کی باتیں ہیں جنہیں اہل علم والے ہی دیکھ سکتے ہیں، کہ اس میں قمیض کا بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ بھیڑیے نے جب انہوں نے جھوٹ بولا کہ بھیڑیے نے ان کو کھا لیا تو وہ قمیض لے کر آئے، اور یہاں پر قمیض ہی ان کے بارے میں انہوں نے ان کی آنکھوں پر ڈالی تو ان کی آنکھیں آ گئیں۔ دوسری جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اوپر الزام لگایا تو قمیض ہی پھٹی۔ یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اہل علم بتا سکتے ہیں کہ اس ایک چیز میں بار بار اس کا تذکرہ کیوں آیا، بار بار قمیض کا تذکرہ کیوں آیا۔ پھر خوابوں کا تذکرہ اس میں بہت ہے کہ خواب کے جو ہے وہ خوابوں کے اوپر یہ جو ہے یقین جو ہے بعض لوگ بالکل نہیں کرتے، اور بعض لوگ جو ہے وہ ہر ایک کے خواب کے اوپر یقین کرنے لگتے ہیں۔ تو خوابوں کا اس میں بہت زیادہ ذکر ہے اور خوابوں کے علم کا ذکر ہے۔ دوسرے ہم کہتے ہیں کہ جس کو خواب سچا آیا نا وہ بڑا نیک انسان ہے، اور جس کو خواب سچا نہیں آتا وہ بڑا بد کردار انسان، یا کہتے ہیں کہ بد اخلاق۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جس قید خانے میں تھے اس کا بادشاہ کافر تھا، اس کو سچا خواب آیا تھا۔ تو سچے خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں، کوئی نیک ہو، کوئی بد ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مسلم، کسی کو بھی آ سکتے ہیں سچے خواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب خواب آیا تھا نا کہ ایک ایسا آئے گا جو میری تخت کو ختم کر دے گا، فرعون، تو فرعون بھی تو کافر تھا نا، اس کو بھی سچا خواب آیا تھا۔ تو سچے خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں۔ خواب کی بنا پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں بہت نیک ہے، فلاں بہت بد ہے۔ یہ نیک اور بد کا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کون نیک ہے، کس کے اعمال قبول ہیں، کس کے اعمال قبول نہیں۔ ہم جو ہے نا اس کو فیصلہ نہیں کر سکتے، اور نہ فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے۔ یا اب یہاں پہ کیا ہوا، وہ ان کی آنکھیں فوراً آ گئیں، کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہ کی معافی مانگے، واقعی ہم سے بڑی خطا ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا قریب تم اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سب لوگ پہنچے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا شہر میں چلو، انشاءاللہ امن اور چین سے رہو گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، سب یوسف علیہ السلام کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ یعنی یہاں پر جب خواب کی تعبیر کا سچے کا وقت آیا تو تب ان کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ میرے بھائی نے ایسا خواب دیکھا تھا، اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ اس نے اس وقت بھی مجھ پہ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا۔ اب انہوں نے اپنی شکایتیں نہیں کرنا شروع کیا، ابا جان انہوں نے مجھے قید میں ڈال دیا، یہ مجھے پکڑ کے لے گئے تھے، فلاں نے مجھے ایسے مارا، فلاں نے مجھے ایسے مارا، فلاں نے مجھے ایسے دھکا دیا، فلاں نے میری قمیض اتاری، مجھے کنویں میں پھینکا، مجھے دھکا دیا، مجھے ذلیل کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، پھر میں عزیز مصر گیا، اس کی بیوی میرے پیچھے پڑ گئی۔ کسی کی شکایت نہیں کی، کہا اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ انہوں نے ذکر نہیں کیا میں قید خانے میں گیا کیوں، اور اس وقت بھی احسان کیا جب آپ سب کو گاؤں سے لا کر میرے ساتھ یہاں پہ ملا دیا۔ حالانکہ شیطان میرے بھائیوں کا درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو الزام نہیں دیا اور شیطان کو الزام دیا۔ بلا شبہ میرا پروردگار غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی، میرے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پہ میرا خاتمہ کرنا، مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اب یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ باپ اور بھائیوں کے خطاب کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام اس ہستی کی طرف متوجہ ہوئے جس نے آپ پر یہ سارے احسانات فرمائے تھے۔ پہلے ان احسانات کا اعتراف کیا جس کی بنا پر آپ کو ہر طرح کی دنیا کی اور دینی بھلائیاں میسر آئیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اپنے لیے دعا میں مشغول ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ جس قدر اللہ کا احسان شناس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی عظمت اور اس کی مہربانیوں پر شکریہ ادا کرنے کے لیے جھک جاتا ہے، اپنے پروردگار سے اس کی محبت اور ایمان میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد دوبارہ آپ نے اعتراف کیا، تو ہی میرا کارساز، حامی، سرپرست اور نگہبان ہے، لہٰذا مجھے اپنی فرما برداری پر قائم رکھنا، اور موت آئے تو مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دینا۔ جب تک سیدنا یعقوب علیہ السلام زندہ رہے، سیدنا یوسف علیہ السلام حکومت کرتے رہے، لیکن جب والد فوت ہو گئے تو آپ نے اپنی مرضی سے اپنا اقتدار چھوڑ دیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اور فرمایا تھا کہ میری میت کو شام میں لے جا کے وہاں آباء و اجداد کے ساتھ دفن کرنا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ مصر میں میری لاش کو مت دفن کرنا، میری میت کو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام خود انہیں دفن کرنے کے لیے شام آئے، دفن کر کے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب بنی اسرائیل مصر سے نکل جائیں گے، اس وقت وہ میری میت کو ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ تقریباً 500 سال بعد جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، مشرک تھے نا، جو بتوں کے پجاری تھے، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے نا تو وہ یقین نہیں کرتے تھے، وہ جاتے تھے یہودیوں کے پاس مدینہ میں، یہودیوں کے پاس تورات تھا، علم تھا۔ اب ہمارے پاس دیکھیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ دینی علماء کرام کے پاس جائیں گے، مفتیان کرام کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح سے جب ان کو مسئلہ پیش آتا تھا نا، وہ کہتے تھے ہمارے پاس ایک بندہ آیا ہے جو کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہی پیدا ہوا، پلا بڑھا، اب وہ کہتا ہے کہ میں نبی بن گیا ہوں اور اس کے پاس کتاب اتر رہی ہے۔ کس سے انہوں نے پوچھنا تھا؟ پھر مشرکین مکہ نے، وہ جاتے تھے یہودیوں کے پاس اور کہتے تھے کہ دیکھو تمہاری کتاب میں تو نہیں کہیں لکھا ہوا تم کتاب والے ہو، تم علم والے ہو، تو ہمیں بتاؤ کہ یہ جو پیغمبر اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں یہ واقعی سچا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے تھے، وہ اکثر نا کوسچن دیتے تھے، ان کو پتہ تھا یہ نبی ہے لیکن مانتے نہیں، کہتے تھے اچھا یہ کوسچن ان سے جا کے کرو، اگر تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا تو تم سمجھ لینا وہ پیغمبر ہے، اور اگر جواب نہیں دیا تو کہنا کہ یہ تو ایسی اپنی سے قصے کہانیاں بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کوسچن کیا تھا؟ پوچھو کہ ہم جس کی اولاد ہیں، یہود بنی اسرائیل تھے نا، کہا تھا کہ ہم جس کی اولاد ہیں یہ بتاؤ ہم مصر میں پہنچے کیسے؟ ہمارا علاقہ تو شام کا علاقہ تھا۔ تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے سوال کیا، مشرکین مکہ خوش ہو کے آیا کہ اب یہ تو جواب نہیں دے سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری سورہ یوسف نازل کر دی۔ اب پورے سورہ یوسف میں انہوں نے پورا قصہ بیان کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے غلام بن کے پکڑا، کیسے وہاں گئے، کیسے ان کو بادشاہت ملی، کیسے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بلایا سب کو، تو وہ کیسے وہاں پہ اقتدار ملا، وہاں پہ بس گئے تو یہ سارے بنی اسرائیلی بن گئے، ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا، جن کو پھر غلام بنا لیا گیا، جن کو چھڑانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے اپنے ملک سے چلے تھے۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، پھر ان سارے جو اپنے آباء و اجداد کے بہن بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے، ان سارے قبیلوں والوں کو نکال کر لے آئے تھے۔ یہ قوم جو تھی کافی عرصے تک غلام بنی رہی تھی۔ غلام بنے رہنے کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ ان کے اندر غلامی کی جیسے بزدلی آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آگے جو ہم نے پڑھے احکامات کے قصہ صحرائے سینا میں لے گیا اور سب کچھ کیا۔ لیکن یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بارے میں بھی تورات میں لکھا تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، کہا ہم نہیں مانتے کہ ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے سولی چڑھانے کی پوری کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پر اٹھا لیا، اور کیا بچ گئے؟ کسی اور کو اس کی شکل بنا دیا، ان کی شکل، اور اس کو سولی چڑھا دی گئی۔ اب دیکھیں جب بھی کوئی قوم کسی پیغمبر کو قتل کرتی ہے نا تو اس قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کو قتل کیا تو ان کے اوپر فوراً 3 دن کے اندر عذاب آ گیا۔ تو بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا، ان کے اوپر عذاب اس طرح سے نہیں آیا۔ ہاں بعض لوگ آتے ہیں اور جا کے ان کو قتل و غارت گری کرتے ہیں، جیسے بخت نصر نے حملہ کیا، ہٹلر نے حملہ کیا اور ان کو نیست و نابود کیا، لیکن کچھ ان میں سے ابھی بھی باقی موجود ہیں، لیکن پورے کے پورے وہ ختم نہیں ہوئے۔ پوری قوم ختم کر دی جاتی ہے جو پیغمبر کو قتل کرتی ہے۔ تو کیوں نہیں کیا؟ کیوں کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور ان کے ہاتھوں ان کو تباہ و برباد کرنا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے دوبارہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا تھا نا انہوں نے اپنی طرف سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان سے بدلہ لیں گے،
उस सूली चढ़ाए जाने का, और उनका बदला लेंगे और फिर उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। सारे यहूदी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो मुसलमान होना चाहेगा वो मुसलमान हो जाएगा। सारे ईसाई जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख के मुसलमान हो जाएंगे। हज़रत ईसा आके सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को ख़त्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे कि खिंजीर का अब कोई काम बाकी नहीं रह गया, और फिर क्या करेंगे, एक अल्लाह की तरफ सबको बुलाएंगे, सब मुसलमान हो जाएंगे। यूँ बनी इसराइल ने जब पैगम्बर को कत्ल किया उसकी सज़ा अभी तक नहीं मिली, क्योंकि वो पैगम्बर वापस तशरीफ़ लाएंगे हज़रत ईसा, और फिर आके उनसे बदला लेंगे। तो फिर जब उन्होंने पूछा ना कि पूछो ज़रा पूछ के आओ कि ये मिस्र कैसे पहुँचे थे, तो अल्लाह ताला ने पूरी सूरत उन पर नाजिल कर दी और पूरा उनका जवाब दे दिया। फिर वो अपना मूसा लेके रह गए। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं इसमें बड़ी निशानियाँ हैं, अहले आलम के लिए नसीहत है। आसमान और ज़मीन में कितनी निशानियाँ हैं जिस पर ये लोग गुजरते हैं, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। उनमें अक्सर ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं मगर साथ ही शिर्क भी करते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने ज़मीन आसमान में इतनी निशानियाँ बिखेरी हैं, तुम लोग देखते नहीं हो, तुम लोग गौर व फिक्र ही नहीं करते। क्या ये इस बात से निडर हो गए हैं कि अल्लाह का अजाब उन पर अचानक आ जाए या यकदम आ जाए और उन्हें कुछ खबर ही ना हो? आप उनसे कहिए मेरा रास्ता भी यही है, मैं अल्लाह ताला की तरफ बुलाता हूँ, मैं ख़ुद भी इस राह को पूरी रोशनी में देख रहा हूँ और मेरे पैरोकार भी देख रहे हैं। अल्लाह पाक है, मुशरिकों से मेरा कोई वास्ता नहीं। आपसे पहले, आपसे सल्लम से पहले जितने रसूल भेजे वो सब आदमी ही थे, यानी कोई औरत रसूल नहीं, कोई औरत नबी नहीं। और इन बस्तियों के रहने वाले जिनकी तरफ हम वही करते रहे, क्या ये लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं है कि देख लें जाके कि कितने लोगों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया और उनका इंजाम किया। अगर ये लोग भी बात नहीं मानेंगे ना मुश्रिकीन मक्का, तो इनका इंजाम भी ऐसे ही होगा जैसे ये खंडरात नज़र आ रहे हैं। पहले पैगम्बरों के साथ भी यही कुछ होता रहा था, जब हत्ता के रसूल मायूस हो गए और लोगों को भी यकीन हो गया कि इनसे झूठ बोला गया, तो पैगम्बरों के पास हमारी मदद आ गई। हम जिसे चाहे बचा लेते हैं, ताहम मुजरिम लोगों से हमारा अजाब टाला नहीं जा सकता। इन किस्सों में अहले अक्ल वालों के लिए काफ़ी सामान इबरत है। ये कुरान कोई ऐसी बात नहीं जो घड़ ली गई हो। अब किसको कहा जा रहा है? मुश्रिकीन मक्का को कहा जा रहा है कि देखो तुम समझ रहे हो ये घड़ी की बात है। ये घड़ी की बात नहीं है, बल्कि ये तो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है। जिस तौरात के पास तुम भाग के गए थे ना, ये उसको भी कहती है कि हाँ तौरात अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें हर बात की तफसील मौजूद है। ईमान लाने वालों के लिए इसमें हिदायत है और रहमत है। सूरह राद, सूरह राद का मरकज़ी मज़मून क्या है? मरकज़ी मज़मून है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दावत तौहीद को मानने वाले अक़ल वाले हैं, उलुल अलबाब हैं, अक्लमंद हैं। यानी अल्लाह के रसूल की रिसालत को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले लोग अक्ल वाले हैं। अल्लाह का इनकार करने वाले साजिशी भी हैं और परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं। ये सच और झूठ की जंग है जिनका नतीजा भी मुख्तलिफ है। ये सूरत अपने मखसूस काफ़िए, मोजज़ात, आसमान और इंसान के पक्के दलाइल और सबूत के लिहाज से मुनफरिद सूरत है। ये सूरत क़ाफ से मिलती जुलती है। बलागत, जामियत, एक अनोखा तरीका ख़िताब के लिहाज से मुनफरिद सूरत पुरतासीर है। दुआ सिर्फ़ अल्लाह से इबादत, यानी इसमें क्या ज़िक्र किया गया है कि दुआ या का नस्ताइन क्या करना है, सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगना है और अल्लाह ताला से ही दुआ करनी है। शुरू करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुर राद, अलिफ लाम मीम रा। ये हरूफ़ मुक़त्तिआत हैं जिन्हें क़ता करके पढ़ा जाता है। इनके मायने अल्लाह ही को मालूम है, ये जिनको अल्लाह ताला बता दे। तिलका आयातुल किताब, ये किताब की आयात हैं। जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आपके ऊपर नाजिल किया गया वो सच है, लेकिन अक्सर लोग इस बात पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर बुलंद किया जो तुम्हें नज़र आते हों। उसने अर्श पर करार पकड़ा, सूरज और चाँद को एक ख़ास कानून का पाबंद बनाया। हर चीज़ एक मुकर्ररा मुद्दत तक चल रही है। वही कायनात के निज़ाम की तदबीर करता है, अपनी निशानियाँ तफसील से बयान करता है ताकि तुम लोग परवरदिगार से मुलाकात का यकीन कर लो। अब अल्लाह ताला इसमें क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं मैं अल्लाह हूँ, मैंने आसमान को ऐसे सहारों के बग़ैर बुलंद किया जो तुम्हें नज़र आएँ। फिर मैंने अर्श पे करार पकड़ा, फिर सूरज और चाँद को मैंने एक ख़ास कानून का पाबंद बना दिया। हर चीज़ की मैंने एक मुकर्ररा मुद्दत मुकर्रर की कि इस मुकर्रर मुद्दत के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। और फिर मैंने कायनात के निज़ाम की तदबीर चलाता हूँ और अपनी निशानियाँ मैं तफसील से तुम्हें बयान करता हूँ ताकि तुम लोगों को यकीन आ जाए कि मैं एक दिन तुमसे मिलने वाला हूँ। मैं ही तो हूँ जिसने ज़मीन को फैला दिया और इसमें बेशुमार मैंने पहाड़ बनाए, बेशुमार नहरें बनाई, तरह तरह के फलों की मैंने दो दो किस्में बनाई। मैं ही तो हूँ जो दिन पर रात को तारी कर देता हूँ। सोचो, समझने वालों के लिए इन बातों में बड़ी निशानियाँ हैं। फिर ज़मीन में कई टुकड़े हैं जो आपस में मिले हुए हैं। उनमें अंगूर के बागात भी हैं, खेतियाँ भी हैं, खजूरें भी हैं, जिनमें से कुछ जड़ से मिली हुई हैं और कुछ जड़ से नहीं मिली हुई।
ان ٹکڑوں کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہیں اور کسی کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، کہیں پر تو برف ہی برف ہے، گرین لینڈ جس کو کہا جاتا ہے، کہیں پر صحرائی صحرا ہے، کہیں پہ جنگلات ہیں، کہیں سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہیں پٹھوہاری علاقے ہیں جو ہمارا پٹھوہاری علاقہ ہے، کہیں پہاڑی علاقہ ہے، مختلف ٹکڑے ہیں۔ ان ٹکڑوں کا ہم نے جوڑ کر زمین بنائی۔ اب سب کو ہم ایک ہی پانی پلاتے ہیں، سب جگہ پانی ایک ہی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی ہے اور اس کا ذائقہ بھی کوئی نہیں۔ ساری زمین میں پانی ایک ہے، لیکن جب پودوں میں جاتا ہے تو پودوں میں مختلف پودوں کے بیج کے لحاظ سے کوئی آم نکلتا ہے، اس میں سے کوئی پانی جا کے اس میں کوئی خربوزہ بن جاتا ہے، کوئی پانی اس میں جا کے کوئی تربوز بن کے اس کا میٹھا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری زمین کو ایک ہی پانی دیتا ہوں، لیکن ہر پھل کا ذائقہ الگ ہی ہوتا ہے، ہر پھل کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے اے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں غور کرو، غور کرو۔ کیا غور کرو؟ کہ انسانوں کو بھی میں نے ایک ہی پانی پلایا ہے، سارے انسان ایک ہی طرح سے پیدا کیے ہیں، ایک ہی پانی پی کے ایک ہی غذا کھا کے یہ بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ انسان ایک گھر میں بھی رہتے ہوئے بچے مختلف مزاج کے نکلتے ہیں، کوئی سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی اچھے کردار کا ہوتا ہے، کوئی برے کردار کا ہوتا ہے، کوئی بڑا فرما بردار ہوتا ہے، کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ تو ماں تو سب کو ایک ہی کھانا کھلاتی ہے، باپ تو سب کے ایک ہی ساتھ سلوک کرتے ہیں، نکلتے سب مختلف ہیں۔ سب اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے پانی سب کو دیا، مختلف پھل نکالے، ایسے ہی تم سب بھی انسانوں کو ایک ہی طرح کا کھانا پانی دیتے ہیں، لیکن لوگ مختلف نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو اس سے بھی عجیب ترین ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا۔ ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آج کے حالات درست کر لیتا ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ درست نہ ہو تو ہم اپنے حالات، اگر ہمیں یہ نہ پتہ چلے نا کہ ہم دورہ قرآن کرنے کے بعد ہمیں اتنا ثواب ملے گا، تو ہم کہیں گے ہم بھی سوتے رہتے ہیں جیسے باقی لوگ سوتے رہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت ثواب دے گا، ایک نیکی کا رمضان میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے ثواب دیتا ہے۔ اور قرآن تو رمضان کے ساتھ ہی لازم ملزوم ہے، جتنی الہامی کتابیں اتری ہیں سب رمضان میں اتری ہیں، قرآن بھی رمضان میں اترا ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، جو جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جس کے دل میں آخرت کا تصور نہ ہو کہ آخرت میں مجھے اٹھا کے پوچھا جائے گا تو دنیا میں وہ کیسے رہے گا؟ جانوروں کی طرح رہے گا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ ایک اللہ کی بات تو نہیں مانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں دھونکا جائے گا۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تو لاؤ قیامت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھلائی کی بجائے برائی کی جلدی مچا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی سے عذاب پہنچ جائے، حالانکہ ان سے پہلے جن لوگوں پر عذاب آنے کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ آپ کا پروردگار لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے۔ ہم لوگ کتنے ظلم کرتے ہیں، کتنا شرک کرتے ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ اس کے باوجود معاف کرتا ہے۔ کافروں کو جو ایتھیسٹ ہیں، اب تو مشرک کم ہوتے ہیں، ایتھیسٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں ایتھیسٹ؟ کہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، نہیں اللہ تو ہے ہی نہیں، ہم نے اللہ کو، یہ کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود ہی انسان پہ زمین پہ سب کچھ ہو گیا، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ تو ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے ظلم کے باوجود میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی اگر معاف کرتا ہے نا تو گناہوں پر سخت سزا بھی دیتا ہے۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر آپ کے پروردگار کی طرف سے کچھ معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں نہ پڑیں، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، قوم کے لیے ایک رہنما ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر ایک مادہ کو جو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے وہ جانتا ہے، جو کچھ ان کے پیٹوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے، وہ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی باتوں کو جاننے والا ہے، بڑا سب سے عالی شان والا ہے۔ تم میں سے اگر کوئی بات کو خفیہ طور پہ کہے گا یا پکار کے اونچی آواز میں کہے گا وہ اس کے لیے برابر ہے، اگر رات کی کوئی تاریکی میں چھپا ہوا ہے یا دن کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں چل رہا وہ اس کے لیے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اندھیرا ہو یا روشنی ہو یا علم والا ہو یا چھپا کے تم بات کرو یا تم ظاہر سب کے بات کرو، میں تو تمہیں سب کچھ جانتا ہوں، میرے لیے تو سب کچھ کھلا۔ ہمارے لیے تو اندھیرے میں کیا، ہماری آنکھیں کسی کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کے لیے اندھیرا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اندھیرے میں بھی سب کچھ، یہ اندھیرا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، نور اور روشنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کا سب سے بہترین جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے تو رکاوٹ کے باوجود ہم کچھ آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں کہ ان سے دیکھا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کیسا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنا عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے۔ ہم یہاں جاگے ہوئے ہیں، جہاں پہ لوگ سو رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، زمین کے اندر کیڑے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، ایک ساتھ سب کو دیکھ رہا ہے، ایک ساتھ سب کی آوازیں سن رہا ہے۔ صرف زمین پہ نہیں، کائنات کے جتنے سیارے، گیلیکسیاں اور اربوں خربوں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سب کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے، سب کی موومنٹ ایک ساتھ دیکھ رہا ہے، سب کی آوازیں ایک ساتھ سن رہا ہے۔ کوئی ایک آواز دوسری آواز کو حاوی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ رزق دے رہا ہے، تو جب سارے کام ایک ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حساب بھی ایک ساتھ ہی لے گا، اور ایک سیکنڈوں میں سب کا حساب اللہ تعالیٰ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کرے، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کے آگے پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو بدل نہ لے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کو کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے ہو اور امید بھی رکھتے ہو، وہی پانی سے بوجھل بادوں کو اٹھاتا ہے اور اس کڑک کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے پاکی بیان کرتے ہیں، وہی بجلیاں گرانے والا ہے۔ یہاں پہ یہ نا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 13، یہ جو آیت ہے نا، جب بجلی کڑک رہی ہو تو یہ پڑھ لیا کریں تو کڑک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک ہے۔ وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، وہی اس پر گرتی ہیں جس پہ وہ چاہتا ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں حالانکہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے تدبیر اس کی، اسی کا پکارنا برکہ۔ یہاں دیکھیے پکار عبادت ہے، اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ عبادت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم لوگ ایاک نعبد پہ تو لگے رہتے ہیں، خوب عبادت کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب، ایاک نستعین میں بھول جاتے ہیں۔ پکار ایاک نستعین ہے، اے اللہ ہم روز اللہ تعالیٰ سے نماز میں وعدہ کرتے ہیں، ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہیں، اس لیے تو کہا گیا نا کہ سورہ فاتحہ اب لازمی پڑھنی چاہیے۔ اپنی زبان سے ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی پکارتے ہیں۔ تو پکار صرف اللہ کے لیے، کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی مصیبت میں پھنس جائیں، فوراً اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی دعا موجود ہے، ہر چیز کی، کوئی مشکل ہے اس کی بھی دعا موجود ہے، آسانی ہے اس کے لیے بھی دعا موجود ہے، ہر ایک کی دعا اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے سنت رسول میں۔ تو اسی کو پکارنا برحق ہے۔ جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو انہیں کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے، پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ کافروں کی پکار ایسی ہے۔ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی پیاسا پانی دیکھ کر ہاتھ پھیلائے بغیر اسے کہے آؤ ذرا میری پیاس بجھا دو، میرے منہ میں آ جاؤ، تو ظاہر ہے پانی تو کسی کی بات سن ہی نہیں سکتا اور نہ ہی پیاسے کے پاس آنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا پیاسے کی ایسی پکار ایک بیکار فعل ہے۔ اسی طرح جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں ان کو 1000 دفعہ پکارا جائے وہ سن ہی نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو اتنے بے بس اور مجبور ہوتے ہیں اس دعا کو قبول کرنے کی اختیار ہی نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ایک اور مثال دیتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے فائدے اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے کیا بینا اور نابینا برابر ہیں؟ یعنی ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچئے ذرا، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اگر ہماری آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، نہ ہم دیکھ سکتے، نہ ہم آ سکتے، نہ ہم چل سکتے، نہ ہم قرآن پڑھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اندھا وہ ہے جسے قرآن کا علم نہیں ہے اور جسے دین کا علم نہیں ہے، جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اور جو بینا ہے جو دیکھنے والا ہے، اس میں وہ اس کے بارے میں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ یعنی جن کو تم کہتے ہو نا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم کہہ دیتے ہو کہ یہ ہمارے گاڈ، سن آف گاڈ ہیں، یا حضرت عزیر کو یہود کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، یا جو مشرکوں نے بت بنائے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ اچھا یہ بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی مچھر بھی پیدا کیا، مکھی جیسے تم بڑا حقیر سمجھتے ہو، اچھا مچھر مکھی تو بڑی بات ہے، اس کا پر پیدا کر کے دکھا دو، اس کا ایک ٹانگ پیدا کر کے دکھا دو۔ اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، کوئی بھی فیکٹری میں انسان بال بھی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ فیکٹریوں میں تو وہ چیزیں بنتی ہیں نا جو پہلے سے میٹیریل موجود ہو اس سے لے کے بنائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا، جو جاندار چیزیں بنائی ہیں، کوئی بھی اس کو نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا جو تم نے معبود کھڑے کیا ذرا پوچھو یہ کوئی تخلیق کر سکتے ہیں، کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ کہیے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اکیلا ہے، زبردست ہے، اسی نے آسمان سے پانی برسائے جس سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، کہیں پہ نالے گہرے ہوتے ہیں،
کہیں پہ دریا گہرے ہوتے ہیں تو جتنا جو گہرا ہوتا ہے اتنا پانی لے کے وہ چلتا ہے آگے، اور جتنا زیادہ پانی لے کے چلتا ہے اتنا آگے پھر طغیانی، اور اگر اس میں روک لگ جائے تو سیلاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان سے بارش برسائی نا، جتنی وسعت تھی زمین کے اندر اس نے اس کو لیا، جتنا بڑا نالا تھا اس نے اتنا زیادہ پانی لیا، جتنی بڑی دریا تھی اس نے اتنا زیادہ پانی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن جو ہے نا یہ آسمانی وحی کی طرح، بارش کی طرح ہے، آسمان سے وحی آتی ہے نا، جیسے بارش آتی ہے ایسے قرآن بھی آسمان سے آیا ہے۔ تو ہر انسان کا دل ایک برتن کی طرح ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، جیسے ہر انسان کا کہتے ہیں نا ظرف، دل برتن کی طرح ہوتا ہے۔ کسی کا دل میں برتن بڑا ہوتا ہے، کسی کو بہت چاہت ہوتی ہے کہ مجھے قرآن بہت ملے، کسی کے دل میں چاہت تھوڑی ہوتی ہے، تو اپنی چاہت کے مطابق قرآن کو لے لیتا ہے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بارش برسائی نا تو وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگی، پھر نالے پہ پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ ہوتا ہے۔ یعنی طرف فرما رہے ہیں کہ جب بارش آتی ہے، بارش آنے کے بعد اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب سیلاب وغیرہ آتا ہے تو اس کے اوپر خش و خاشاک، اس کے اوپر جو گھر ہوتے ہیں وہ بہتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بارش آتی ہے، پانی آتا ہے تیز اور جھاگ ہوتا ہے، اس کے اوپر سمندر میں بھی آپ نے دیکھا نا کہ جب وہ پٹخ رہتی ہے لہریں تو اس کے اوپر جھاگ جمانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سونے کو جب تم لوگ نکالتے ہو زمین سے تو اس میں کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے، سونے کو تپاتے ہیں اور اس کو گرم کرتے ہیں، اس کا کھوٹ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا کھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ جو سونا ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور جو کھوٹ اس میں ملا ہوتا ہے نا وہ جھاگ بن کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور وہ جھاگ جو ہوتا ہے نا پہلے تو اس کو پورا اوپر کور ہو جاتا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ کیا، جیسے ہم دودھ ابالتے ہیں تو دودھ کے اوپر جھاگ آتا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ دودھ کہاں تک جا رہا ہے، ہم جلدی سے چولہا بند کر دیتے ہیں، جھاگ ہٹاتے ہیں ہمیں دودھ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جھاگ آتی ہے نا کسی چیز کے اوپر، پہلے تو وہ اس کے اوپر پورا چھا جاتی ہے، چھانے کے بعد کیا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جھاگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، جو نیچے چیز رہتی ہے نا وہ باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے کہ دین اسلام جب آتا ہے نا تو اس کو منع کرنے کے لیے لوگ آگے بہت بڑھتے ہیں، اور اس کو منع کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام درست نہیں ہے، اور اس کے خلاف مخالفتیں کرتے ہیں، اور وہ جھاگ کی طرح پھیل جاتے ہیں، ایک دفعہ دین کے اوپر پھیل جاتے ہیں، پھر دین جو ہے سچا ہے وہ دین ٹھہرا رہ جاتا ہے، اور جنہوں نے اس کے خلاف مخالفتیں کی ہوتی ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے جو حق آتا ہے اور پھر حق ٹھہر جاتا ہے، اور باطل ہوتا ہے جھاگ کی طرح وہ گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مان لیا بھلائی ہے ان کے لیے، جنہوں نے نہیں مانا وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے تو زمین میں ہے تو اگر بلکہ آگے اور اتنا بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے دے، اللہ کی گرفت سے بچنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یعنی اگر زمین پہ ان کو فدیہ، بہت ساری زمین ان کو دے دی جائے، سونا بھی دے دیا جائے، جیسے ہمارے پاس کتنا سونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے زکوٰۃ دو، لوگ کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، بعض لوگ بالکل ہی زکوٰۃ نہیں دیتے، اور تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا نا وہ کہے گا اچھا زمین بھر کے بھی سونا اس کو مل جائے، وہ کہے گا دے دو اور جان چھڑاؤ۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے تھوڑا سا مطالبہ کرتا ہوں، 2.5% زکوٰۃ دو، تم دیتے نہیں ہو، اور قیامت کے دن تم یہ کہو گے زمین بھر کے بھی سونا پڑا ہوا ہونا تو تم دینے پہ تیار ہو جاؤ گے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم مار کے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کو خوش دلی سے ماننا چاہیے اور خوش دلی سے عمل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بہت بری جگہ ہے، بھلا جو شخص یہ جانتا ہے جو کچھ آپ کے پروردگار سے اتارا گیا وہ حق ہے، اور وہ اس شخص جیسا ہے جو حقیقت میں اندھا ہے، مگر نصیحت تو دانشمند ہی قبول کرتے، یعنی جو دانشمند نصیحت قبول کرتے ہیں اور جو نہیں قبول کرتے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور جو مضبوط کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑتے، یہ دو لوگ ہیں، ایک وعدے کو پورا کرتے ہیں اور ایک وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ اور جن رابطوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لینے سے خوف کھاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا تھا اس میں سے پوشیدہ رنا خرچ کیا اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہ گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ داخل ہوں گے۔ ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کو استقبال کریں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں جیسا کرے۔
आमीन सुम आमीन। तुम पर सलामती हो क्योंकि तुम दुनिया पर सब्र करते रहे। सो ये आखिरत का घर क्या ही अच्छा घर है। जो लोग अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ देते हैं और जिन राब्ते को अल्लाह ताला ने मिलाने का हुक्म दिया उन्हें काट देते हैं, ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए लानत है और उनके लिए आखिरत में बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है कम कर देता है। ये काफिर दुनिया की ज़िंदगी पे ऐसे ही रीझ गए हैं, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा ही फ़ायदा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इस नबी पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। आप उन्हें कहिए, अल्लाह निशानियाँ दिखलाने के बाद भी जिसे चाहता है गुमराह ही रहने देता है और अपनी राह सिर्फ उसे दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। यानी जो लोग ईमान लाते हैं उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन हो जाते हैं। और याद रखो, दिल अल्लाह के ज़िक्र से ही मुतमईन, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जो लोग ईमान लाते हैं, उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए खुशहाली भी है और उम्दा ठिकाना भी है। इसी तरह हमने आपको ऐसी उम्मत में भेजा जो जिनसे पहले कई उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि आप उन्हें वो कुछ पढ़ के सुनाएं जो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की है। लेकिन उसके बावजूद वो रहमान का इनकार करती है, यानी अल्लाह को मानते नहीं हैं। आप उनसे कहिए, मेरा परवरदिगार तो वही है, उसके सिवा मैं किसी की इबादत नहीं करता, मैंने उसी पे भरोसा किया, हाँ उसी के यहाँ मुझे जाना है। अगर कुरान ऐसा होता कि इसकी ज़ोर से पहाड़ चलाए जा सकते या ज़मीन के तवील फासले फ़ौरन तय किए जा सकते या इसके ज़रिए से मुर्दों से बात की जा सकती, तो भी ये काफिर ईमान नहीं लाते, बल्कि ऐसे सब कामों में अल्लाह ही इख्तियार में। वो लोग कहते थे कि हमें मौजज़े क्यों नहीं दिखाए जाते। अच्छा ये वही है ना, और ये अल्लाह ताला की तरफ से उतर, अच्छा ऐसा करो इसके ज़रिए से पहाड़ में कोई नहर खोद के दिखा दो, अच्छा इसके ज़रिए से कोई ख़जाना ला के दिखा दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मैं ये सारी बातें पूरी कर भी देता तो भी ये ईमान नहीं लाते। क्या अहले ईमान मायूस नहीं हुए क्योंकि अल्लाह ताला क्या अहले ईमान अभी तक काफरों की मतलूबा निशानी आने से मायूस नहीं हुए? क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि तो निशानी के बगैर भी तमाम लोगों को हिदायत दे सकता है। यानी अल्लाह ताला चाहे तो सबको ऐसे हिदायत दे सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, इंसानों को इख्तियार दिया है कि अल्लाह ताला की बात माने अपने इख्तियार के साथ। ये हमारे लिए यहाँ पे इम्तिहान है और अपने इख्तियार से नाफरमानी भी की जाती है और अपने इख्तियार से बात भी मानी जाती है। अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम बनाई है। जो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे चला उसके लिए जन्नत है, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे नहीं चला उसके लिए जहन्नुम है। आपसे पहले कई रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, तो इसलिए अल्लाह के रसूल आप दिल गिरफ्तार ना हो, आप परेशान ना हो। ये बात आपके लिए नई नहीं है, तमाम पैगम्बरों के साथ इन्होंने यही सलूक किया है। मैंने तो पहले काफिरों को कुछ मोहलत दी थी, आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। देख लो मेरा अजाब कैसा सख्त था, उनकी बस्तियाँ मैंने उल्टा दी। भला वो ज़ात जो हर नफ्स की कमाई पर नज़र रखती है, जबकि उन्होंने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं। आप उनसे कहिए इन शरीकों के नाम तो लो, या तुम अल्लाह की ऐसी चीज़ की खबर देते हो जो ज़मीन में मौजूद हो मगर वो उसे नहीं जानते, या जो कुछ मुँह में आए कह डालते हैं। बल्कि काफिरों के लिए उनके मकर खुशनुमा बना दिए गए हैं, वो राह हक से रोक दिए गए हैं। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं होता। उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी सज़ा है और आखिरत का अजाब तो उससे सख्तर होगा। अल्लाह से उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। जिस जन्नत का परहेज़गारों से वादा किया गया था उसकी शान यह है कि उसमें नहरें जारी हैं, उनके फल, उसका साया दायमी है, यानी साया हमेशा रहेगा। हम कहते हैं ना गर्मी में कहीं जाने तो दरख्त का साया तो हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर क्या होता है साया ख़त्म हो जाता है, दोपहर को बहुत छोटा हो जाता है, और गर्मी और सर्दियों में सायों में फ़र्क होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में ऐसे साए होंगे जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये अंजाम है उनका जो अल्लाह से डरते हैं, और जो काफिर हैं उनके लिए दोज़ख है। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी, क्या किताब दी थी? तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह दी थी, वो इस किताब से खुश होते हैं जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। और उनके गिरोहों में कुछ ऐसे हैं जो कुरान के बाज़ अहकामात का इनकार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से, यानी अहले किताब से कहिए, मुझे तो ये हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, एक अल्लाह की इबादत करूं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करूं। मैं उसी एक अल्लाह की तरफ तुम सबको बुलाता हूं, क्योंकि मैंने उसी के यहाँ जाना है। और मैं इस कुरान को अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान में हकम बन के उतारा है। हकम कहते हैं फ़ैसला करने वाले को। फिर अगर इस इल्म के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ चुका है, कौन सा इल्म? कुरान, आपने उन लोगों की ख्वाहिशात पैरवी की, यानी उन लोगों की बात मानना शुरू कर दी, किसकी? मुश्रिकीन मक्का की, तो अल्लाह के मुकाबले में फिर आपको कोई हिमायती मददगार नहीं होगा, फिर अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब अल्लाह के रसूल तो ऐसे करने वाले ना थे। ये किसको कहा जा रहा है? ये हमें कहा जा रहा है कि अगर कुरान आने के बाद, सुन्नत आने के बाद, तमाम चीज़ें मालूम होने के बाद फिर दोबारा हमने गलत काम किया, फिर बिदअत गुमराही में चले गए, फिर ऐसा गलत काम के शिर्क की तरफ गए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, फिर मैं तुम्हारी किसी हामी या मददगार नहीं होऊंगा।
پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے، انہیں بھی ہم نے بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھاتا، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوی بچوں والا بنایا؟ کیونکہ عیسائی جو تھے وہ رہبانیت کرتے تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم بہت دین والے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کے بکھیڑے میں نہیں پڑیں گے، ہم ازدواجی زندگی کو نہیں جو ہے وہ گزاریں گے کہ اس بکھیڑے میں پکڑ کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، ہم کاروبار نہیں کریں گے، ہم صرف ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے اور اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے جو ہے وہ جوگی بن گئے، پہاڑوں میں کھو میں چلے گئے کہ ہم اللہ کو عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو وہ رہبانیت بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو میرے پیغمبر ہوتے ہیں نا وہ بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، یعنی وہ شادی بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ رہبانیت نہیں کرتے، وہ دنیا کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑنا ہمارے یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ یعنی جو عیسائی بھی کرتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عیسائی کرتے ہیں رہبانیت، وہ میں نے نہیں کہا، وہ میں نے ان کی کتاب میں نہیں لکھا، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اب آج کوئی کہتا ہے نا کہ یہ بڑا پیر فقیر بہت عالم ہے اور بہت نیک ہے، جی اس نے شادی نہیں کر رکھی، جی اس کے تو بچے ہی نہیں ہیں، جی اس نے تو کوئی کاروبار نہیں کیا، کہ یہ تو اللہ والا ہے بہت، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تو دنیا میں گزارنے کے طریقے ہم کیسے استعمال کریں گے؟ بیوی بچوں کے حقوق بتائیں، حقوق اللہ بتائیں، حقوق والدین بتائیں، اور پڑوسی اور عزیز رشتہ داروں کے حقوق بتائے ہیں۔ تو جب ہم رہیں گے نہیں ان کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کیسے ان حقوق کو پورا کریں گے؟ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، جسے چاہے برقرار رکھتا ہے، اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کی ان کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھا دیں یا آپ کے وفات آنے کے بعد انہیں عذاب دیں، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یعنی آپ حساب نہیں لیں اور آپ ان سے نہیں کہیں کہ بھئی تم کیوں نہیں ایمان لاتے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے زمین کو تمام اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ ہی فیصلے کرتا ہے، جس کے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، وہ فوراً حساب لے لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر چال تو پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے ہر متنفس یعنی ہر سانس لینے والا کیا کچھ کر رہا ہے۔ جلد ہی کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ کافر آپ سے کہتے ہیں آپ رسول نہیں، آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ہر شخص کی بھی جو الہامی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی سے ہمارا کوئی جھگڑا پڑ جاتا ہے نا، ہم تیسرے بندے کو لے آتے ہیں، یہ جی گواہ ہے ہمارا، یہ ہماری گواہی دے گا۔ گواہی نہ بھی کہتے ہیں ہاں جی میری دوست ایسے نہیں کہہ رہی، میری بہن ایسے نہیں کہہ رہی، وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو ہے ہی ایسی، فوراً گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں، چاہے جھوٹی ہو چاہے سچی ہو۔ ہمارے یہاں زیادہ تر فیورزم ہوتی ہے، خاندانوں میں بھی فیورزم ہوتی ہے، اچھا میری بہن ہے میری بیٹی ہے، اس کی تو میں نے فیور کرنی ہی کرنی، چاہے یہ غلط بات کہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، یہ عدل و انصاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں آتا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں گواہی کے لیے اللہ کو لے کے آتا ہوں، اللہ گواہ ہے میری ان باتوں کا، یا وہ لوگ گواہ ہیں جن کے پاس تورات اور انجیل ہے اور اس میں میرا نام لکھا ہے، میرے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ آ کے اگر سچ بولیں گے تو آپ کو بتا دیں گے۔ الحمدللہ، یہاں سورۃ ختم ہے، سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ قرآن کے ڈرانے کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت حاصل کرے۔ ایام اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ایام، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سزا دی تھی۔ یعنی کیا ہے اس کا مرکزی مضمون، خلاصہ کیا ہے؟ اس مضمون کے ارد گرد پوری صورت کے جو ٹاپک ہیں وہ گھومیں گے۔ کیا ہے کہ قرآن کے ڈرانے کی روشنی میں، یعنی قرآن آ گیا، اس سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اور اس کی روشنی میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کتنی قومیں آئیں اور ان کو عذاب دے دیا گیا، تو ان سے عبرت حاصل کرے، یعنی وہ کام نہ کرے جو ان قوموں نے کیے تھے۔ کفر، ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کر دیں۔ اس صورت میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ کی ناشکری نہ کرو، توحید اختیار کرو اور شکر کرو۔ شکر کرنے کا جذبہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس کو ابھارا کیا گیا ہے، اور توحید اور شرک کو نور اور ظلمت کہا گیا۔ نور کس کو کہا گیا؟ توحید۔ شرک کس کو کہا گیا؟ ظلمت، اندھیرے کو۔ پھر یہاں پہ یوم عاشورہ، یعنی جس دن ظلم سے مسلمانوں کو نجات ملی، یوم بدر، جس دن ان کو نجات ملی۔ پھر اس میں اہمیت والے الفاظ کیا ہے؟ شکر، یہ شکر کے الفاظ آتے ہیں، کفر کے آتے ہیں، صبار اور شکور کے آتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ زیادہ تر ہم نے شکر کے بارے میں مضمون آئے گا کہ کیسے کیسے شکر کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثالیں بیان پیش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔
یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، وہ اللہ جو آسمان و زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ گمراہ ہیں، گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم کی زبان میں یہی پیغام دیا تاکہ وہ ان کی ہر بات کو واضح طور پر بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک اور مفسرین کرام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تفید اللہ من یشاء و یہدی من یشاء کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو بندہ چاہتا ہے اسے ہدایت نہیں ملے اسے ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے دے کر بھیجا، وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملا۔ اب دیکھیں اندھیروں سے روشنی کی ہم مثال اچھی طرح سے عام سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے لوڈ شیڈنگ جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، سارے اسٹریٹ لائٹ بھی ختم ہو گئی، سب کو، جب ہم کمرے میں کھڑے ہیں ہمارے پاس موبائل بھی نہیں ہے یا ہمارے پاس ماچس بھی نہیں ہے کہ ہم فوراً اسے جلا لیں، اب بیچ میں کھڑے ہیں، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا بچہ آتا ہے، وہ موبائل کی لائٹ جلاتا ہے، ماما ادھر سے آ جائیں، موبائل کی لائٹ آ گئی نا، آپ کو روشنی آ گئی کہ آپ کہیں گے شکر ہے اللہ کا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے جلدی سے جو ہے وہ ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ اپنی روشنی جلا سکیں جو آپ نے بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے، یا UPS کا جو ہے بٹن آن کر دیں، جو بھی کریں۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے پیچھے جاتے نہیں جاتے، روشنی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں میں نے تمہارے پاس نہیں جانا، تم روشنی لے جاؤ اپنے یہاں سے، میں خود راستہ طے کروں، کیا ہوگا؟ کتنی دفعہ آپ ٹھوکریں کھائیں گی اور کتنی مشکل ہو جائے گا آپ لوگ تک وہاں پہنچنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اس اندھیرے میں، کفر کے اندھیرے میں روشنی لے کے آئے ہیں، اس روشنی کو لے لو، وہ جس راستے پہ لے کے چل رہے ہیں اس پہ چل جاؤ، وہ راستہ سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے گا، وہ نجات کا راستہ ہے۔ کفر کیا کرتے ہیں کافر، ہم نے نہیں اس راستے پہ جانا، ہم تو اپنے راستے پہ جائیں گے، اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اور وہ آخرت میں کیا، ان کے لیے وہ جہنم کے گھڑے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو بھیجا ہے، یہ قرآن روشنی لے، یہ قرآن لے کے چل رہے ہیں، اس کی روشنی میں سب لوگ چل رہے ہیں، اس کی روشنی سے دل منور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ وہ ان کی ہر بات واضح طور پہ بیان کر سکے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ ہر چیز پہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے دے کے بھیجا اور اپنی قوم اور حکم دیا اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام یعنی عذاب الہی کے واقعات سے عبرت دلاؤ۔ ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت سے عبرت کے نشان ہیں۔ یہاں پہ الفاظ وہی ہیں صبارن شکور، صبر اور شکر کی فضیلتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ احسان، اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانتا ہے۔ احسان شناسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ بھلائی کو بحال رکھتی ہے۔ یعنی شکر کرنے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ بھلائی جو حاصل ہوتی ہے نا وہ مستقل رہتی ہے، وہ پھر جاتی نہیں ہے، بلکہ مزید بھلائیوں کو اپنی طرف جذب کرتی ہے۔ ناشکری یا احسان فراموشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے احسان شناس سے پہلی نعمت بھی چھن جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا دوسری جگہ پہ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میں تم سے نعمت بھی واپس لے لوں گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کو قرآن کا علم ملے، آپ کو قرآن کی آیتوں کا علم ملے، آپ کو اس کا آپس میں قرآن کی صورتوں کا آپس میں علم ملے، آپ تجوید میں آگے جائیں، آپ چاہتی ہیں کہ میں بہت خوبصورت قرأت کروں، بہت خوبصورت پڑھوں، آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت یہ نہیں کہیں اللہ تعالیٰ مجھے، ٹھیک ہے دعا اپنے طریقے سے کریں، لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے قرآن کی طرف تعلیم دی، مجھے شکر ہے کہ تو نے مجھے تجوید بتا دی، اللہ تعالیٰ تجھے شکر ہے کہ تو نے مجھے ترجمہ بتا دیا۔ شکر کرتی جائیں، شکر کرتی جائیں، اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ اور دے گا، اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ جس نعمت کو آپ نے بڑھانا ہے اس کا شکر کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں نا تہجد میں اٹھ کے، کبھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کوئی مشکل پریشانی آ جائے، کبھی کبھی بیٹھ کے صرف اللہ کا شکر ادا کیا کریں، یا رب العالمین تیرا شکر ہے تو نے مجھے بالکل درست بنایا، میری آنکھیں، آنکھ، ناک، کان، جسم بالکل صحیح بنایا، اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے عزت دار والدین کے گھر میں پیدا کیا، تو نے مجھے کبھی بے عزت لوگوں کے گھر میں، جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو چور ڈاکو ہوتے ہیں، جو قاتل ہوتے ہیں، ان کے گھر میں پیدا نہیں کیا، تو نے مجھے عزت دار لوگوں کے گھر میں پیدا کیا، اچھا معاشرہ دیا، اچھے لوگ دیے، تعلیم حاصل کرنے کی صورت دی۔ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں بے عزتی سے بچایا، ہمیں قحط اور فاقے سے بچایا، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچایا، تو نے ہمیں فقیر نہیں بنایا، تو نے ہمیں خانہ بدوش نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ایسے ایسے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہمیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ بیٹھ کے سوچ کے شکر کرتے رہیں، شکر وہ دن لگا دیں صرف ایک شکر کرنے میں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نعمتیں اور بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نعمتیں میں برقرار رکھوں گا اور زیادہ دوں گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، جب اس نے تمہیں فرعونیت سے نجات دی، وہ تمہیں بہت بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کے رکھتے تھے، اس میں تمہارے پروردگار کے سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کہا اگر تم اور تمہارے جو بھی روئے زمین پہ موجود ہے سب کے سب کفر کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات پہ خود محمود ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے، ہم اگر تعریف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، ہم رحمتیں لیتے ہیں، اس کا فضل لیتے ہیں، اس کی رضامندی لیتے ہیں، اس کی خوشی لیتے ہیں، رحمتیں لیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دیتے نماز پڑھتے بلکہ ہم خود لیتے ہیں۔ کیا تمہیں انہیں لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جیسے پیغمبروں کے نام بتائے، قوموں کے نام بتائے، پھر لوگوں کے حالات صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح پیغام لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ دیکھا جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم ایسے شک میں پڑے ہیں جو ہمیں بے چین کر رہا ہے۔ رسولوں نے انہیں کہا کیا اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک عرصے تک تمہیں مہلت دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم چاہتے یہ ہو کہ ہم انہیں معبودوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، ہمارے پاس تو کوئی واضح معجزہ لاؤ۔ تو پھر رسولوں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے پیغمبر اور نبی بنا دیتا ہے، اور جس کے اوپر چاہتا ہے کتابیں نازل کر سکتا ہے۔ ہم معجزہ نہیں لا سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر ہم معجزہ بالکل نہیں لا سکتے، صرف اللہ پہ بھروسہ کریں جس نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ جو دکھ تو ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر کافروں نے اپنے رسول سے کہہ دیا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس اپنے دین میں ہمارے آنا ہوگا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ ان ظالموں کو یقیناً ہم ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے جواب دہی کھڑے ہونے سے ڈرے، میری وعید یعنی دھمکی سے ڈرتا ہو۔ رسولوں نے فتح کی دعا مانگی، اس کے نتیجے میں ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہوگی، پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب رسول پیغام دیتے تھے ان کو بات نہیں مانتے، کچھ لوگ مانتے تھے کچھ لوگ بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کو جو بات نہیں مانیں گے وہ کیا ہوگا کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور جو میری دھمکی سے میری وعید سے ڈرے گا اور رسولوں کی بات مانے گا اس کو کیا ہوگا، انجام اچھا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جابر ہے دشمن ہے نامراد ہوگا اس کے لیے جہنم ہوگی، اور جہنم کی تھوڑی سی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم میں کیا ہوگا تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ جہنم میں اسے پینے کو پیپ کا پانی دیا جائے گا۔ آپ سوچیں زخم آ جاتا ہے نا، زخم میں پیپ سفید آ جاتی ہے، اس کو ہاتھ بھی لگانے کو دل نہیں کرتا، اتنی گھن اور کراہت آتی ہے نا کہ خون کو تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، پیپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ پیپ کو دیکھنا اور اس کو اسمیل سونگھنا بہت ہی گندا، بچوں کے بھی ہو جائے تو ہم کس طرح سے روئی سے اس کو صاف کرتے ہیں، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم میں اس بندے کو پیپ دی جائے گی کہ پیو اس کو، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کے پیے گا۔ کیوں پیے گا؟ وہ اتنی سخت اس کو پیاس لگے گی، وہ وہاں کا جو جہنم کا کھانا کھائے گا نا، کانٹے دار کھانا کھا کے انتڑیاں گل جائیں گی، سخت پیاس کے مارے اس کا حلق میں کانٹے چبھ جائیں گے، اور چبھنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہے گا مجھے پانی دو، تو اس کو پیپ دیا جائے گا۔ اب وہ پیپ اتنا مجبور ہو گیا نا، وہ اس کو پیے گا اور پھر گھونٹ گھونٹ پیے گا، بمشکل حلق سے اتارے گا، اور جو حلق میں جائے گا نا اس کو اور کانٹے دے گا، موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گی نہیں۔ یعنی اتنی تکلیف ہوگی اسے، اتنی تکلیف ہوگی وہ پانی پینے سے کہ وہ کہے گا کہ مجھے موت ہی آ جائے۔ یعنی ایک انسان موت کے قریب جب پہنچتا ہے نا، وہ اس کے قریب پہنچ جائے گا، وہ کہے گا اللہ مجھے موت ہی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک موت کو نہیں پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ اب تم روز تمہارے ساتھ یہی ہوگا، تم پانی مانگو کہ یہی تمہیں پینے کو ملے گا، روز تمہیں عذاب اتنا دیا جائے گا نا کہ تم موت کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ اب تم کہو گے موت سے موت آ جائے گی نا، ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، جبکہ موت کو تو اللہ تعالیٰ نے قربان کر دیا ہوگا، موت تو ہوگی نہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جسم صحت مند کر دیں گے، پھر دوبارہ ان کو عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کی اعمال کی مثال اس راگ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا۔ یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں کچھ نہیں پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ یعنی جیسے دیکھیں آپ لوگوں نے مدر ٹریسا کا نام سنا ہوگا یا کچھ ایسے لوگوں کا نام سنا ہوگا جو بڑے کام کرتے تھے، انہوں نے ساری زندگی لوگوں کے ویلفیئر میں گزار دی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا اسے اس کے اچھے کاموں کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔
پھونک مار کے جیسے راکھ اڑا دی جاتی ہے، ایسے ان کے کام اڑا دیے جائیں گے، ان کے کوئی بھی کاموں کا ثواب نہیں دیا جا سکے گا۔ جیسے ایڈیسن نے یہ بلب ایجاد کر کے دنیا پر انسانیت پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اس بلب میں کیا کچھ کام کرتے ہیں، لیکن آخر میں اسے جزا نہیں ملے گی، اس کا یہ سارا کام پھونک مار کے اڑا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے جس سے جزا لینی ہے اللہ سے، اس نے اللہ ہی کو نہیں مانا، ایک اللہ ہی کو نہیں مانا، تو پھر جزا کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ جو ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہیں، اور آج اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچانے والا ہے؟ ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے نجات کی کوئی راہ نہیں جب تمام کام کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جب تمام کام کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایک فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی ہے، اور میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا کہ اس میں کہ میں تمہیں اپنی طرف بلا رہا تھا تو تم نے میری بات مان لی، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی کرو۔ شیطان چونکہ دوزخ میں جائے گا، اہل دوزخ اس کو ملامت کریں گے، مخاطب کر کے کہے گا دیکھو ایک وعدہ تو تم سے اللہ اس کے پیغمبروں کے ذریعے کیا تھا، جو یہ تھا کہ قیامت کے دن یقیناً آنا والا ہے، اس دن ہر شخص کو اللہ کے حضور پیشی ہوگی، ہر ایک سے اس کے اعمال دنیا میں پوچھے جائیں گے، پھر اعمال کے مطابق اس کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ یہ وعدہ بالکل سچا تھا، یہ شیطان کہے گا جسے تم نے خود دیکھ لیا، اب ایک وعدہ میں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تم سے کیا تھا جو یہ تھا کہ روز آخرت کا تصور کوئی نہیں ہے، ایسے جھوٹ ہے یہ، مرنے کے بعد انسان جب مٹی مل جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہی دنیا ہے، اسی میں کھاؤ پیو اپنی زندگی گزارو، کوئی پابندی اپنے پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو فلاں پیر یا فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لینا، اس کی بیعت کر لینا، اس کے حضور نظر نیاز پیش کرنا، یہ بزرگ اگر ہوئی میں آخرت اگر ہوئی تو یہ بزرگ تمہاری شفاعت کر لیں گے اور تمہیں بچا لیں گے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، میں تو جھوٹ سے جھوٹ بول رہا تھا، میں نے سچا وعدہ تھوڑی کیا تھا۔ ایسا ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اللہ کے حکم سے اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی یعنی توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہو، شاخیں آسمان سے باتیں کرتی، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر آن پھل دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں، اور گندے کلمے کی، گندے بات کی یعنی شرک کی مثال ایسے خراب درخت کی جسے زمین کی سطح سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اسے کوئی احکام نہ ہو، استحکام نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جو ظالم ہے انہیں بھٹکا دیتا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے دو درختوں کا ذکر کیا، ایک کھجور کے درخت کا ذکر کیا اور ایک جڑی بوٹی کا ذکر کیا۔ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، آپ نے بھی کبھی جب کھجوریں رمضان میں کھاتے ہیں نا، ہم لوگ بیج پھینک دیتے ہیں، گٹھلیاں پھینک دیتے ہیں، کیاریوں میں بھی اگاتی ہیں، بارش ہوں گی اگست میں تو کیا ہوگا، جولائی اگست میں یہ گٹھلیاں اگ جائیں گی۔ اگر آپ کی اگ گئی اور 1 مہینہ 2 مہینہ ہو گیا یا تھوڑا عرصہ بھی ہو گیا تو آج جب اس کو نکالیں گے نا بہت مضبوطی سے جمع ہوتا ہے، اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے پتے ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھوں میں پتوں سے وہ خراش پڑ جاتی ہے اور خرابی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا، جس کے دل میں ایک توحید ہو، ایک اللہ کی عبادت ہو، اس کا قدم جو ہے نا زمین میں خوب گڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا ایمان دل میں خوب گڑا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے کھجور کا درخت کی شاخیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور بہت ہر سال پھل دیتا ہے، پورا سال پھل دیتا رہتا ہے، سب کو اس کی ہر چیز فائدہ دیتی ہے، ایسے ہی مومن جو ہوتا ہے نا اس کے دل میں ایمان گڑا ہوا ہوتا ہے، پھر اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں، یعنی وہ خیر کی بات بتاتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو فائدے پہنچتے ہیں، ہر وقت لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال، مومن کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ اس کھجور کے درخت سے۔ اور جو کافر ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے جڑی بوٹی ہوتی ہے نا، جیسے پودے کے ساتھ جڑی بوٹیاں نکلیں، ہم جاتے ہیں جڑی بوٹی کیسے نکالتے ہیں؟ ہم ایسے نکالتے ہیں، آرام سے پکڑتے ہیں، انہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں تو جڑی بوٹی نکالنے کے لیے پوری قوت نہیں لگانی پڑتی کیونکہ وہ اوپر ہی اوپر موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گندا کلمہ ہوتا ہے، جو شرک ہوتا ہے، وہ اوپر ہی اوپر ہلکا ہوتا ہے، اسے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسے انسان کے دل میں کوئی ایمان کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے لوگوں کی حالت پہ غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، ایمان کو کفر سے بدل دیا، اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جا کے اتارا، جو جہنم ہے وہ اس میں داخل ہوں گے، بڑی بڑی بری قیام گاہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے کئی ہمسر بنا ڈالے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ آپ ان سے کہیے مزے اڑا لو، آخر تمہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہی لوٹنا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں انہیں کہہ دیجئے وہ نماز قائم کریں، جو کچھ انہیں ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمانے کیا فرمانے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ خیرات کریں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، نیز تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہوئے، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خاطر سورج چاند کو کام پہ لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں، رات اور دن کو بھی میں نے تمہاری خاطر کام پہ لگا دیا، جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ میں نے تمہیں دیا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا یعنی میری نعمتوں کو تم گننا چاہو گے نا تو کبھی ان کا حساب رکھ ہی نہیں سکتے۔ انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں شکر کرنے کی توفیق دی ہے، شکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ میں نے تمہیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں پھر بھی تم شکر نہیں ادا کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ وہ بہت شکر گزار اور صبر کرنے والے تھے۔ ان کی مثال بیان کی، اے میرے پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو پرامن بنا دے، مجھے بھی میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ پروردگار ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، جس نے میری نافرمانی کی تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس اس میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں تھی تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پروردگار بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کو پھل دے، اور توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے۔ یعنی اپنے اولاد کے لیے دین کے لیے کیا مانگا انہوں نے؟ شکر گزاری مانگی۔ اب دیکھیں وہ ایک صحرا میں تھے، صحرا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب مکہ میں آپ دیکھیں آپ لوگوں نے گئے ہوں گے سب لوگ، یہ جو نہیں گیا اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جائے وہاں پر، آمین ثم آمین۔ وہاں پہ کیا ہے کہ مکہ ہے اور مکہ کی بڑی بڑی بلڈنگ ہیں جہاں بھی آپ نکل جائیں، کھانے پینے کے ریسٹورنٹ ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، رہنے کو ہوٹل ہے، آپ کو وہاں کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوتی۔ ہاں آپ اگر کسی کے ساتھ گئے، اپنے شوہر کے ساتھ گئے، بھائی بیٹے کسی کے ساتھ، وہ گم جائے یا آپ گم جائیں تو آپ اس بھرے شہر میں تنہا ہو جائیں گے، آپ کو وہ شہر اچھا ہی نہیں لگے گا۔ آپ کہیں گے بھائی کسی طرح میرا بھائی باپ بیٹا شوہر مل جائے، میں یہاں سے جلدی سے، وہی مکہ وہی خانہ کعبہ جو آپ کو بہت پسند آ رہا تھا، جب آپ کا ساتھی جدا ہو گیا تو آپ کو وہ کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا، آپ کا رو رو کے برا حال ہے کہ میں بچھڑ گئی ہوں، اب میں کیسے ملوں گی، کیسے اپنے واپس جاؤں گی، میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے کیونکہ پاسپورٹ وہاں رکھوا لیا جاتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ کے کیا ہے وہاں پہ بالکل اکیلی تنہا ہو جاتی ہیں، انسان گھبرانا شروع کر، جس کا بندہ گم ہوتا ہے وہ الگ پریشان ہوتا ہے۔ حج میں ہم لوگ کہتے ہیں کتنے لوگ گم ہو جاتے تھے، حج میں 3 دن بعد لوگ ملے، کوئی ویل چیئر پہ ہے، ایسا گم ہوا 3 دن بعد، بھوکا پیاسا پڑا ہوا بندہ، یعنی اس شہر میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہوٹل ریسٹورنٹ بافر میں لیکن جب بندہ بچھڑ جاتا ہے نا پھر اس کا کوئی حال نہیں ہوتا، کوئی اس کی زبان سمجھنے کو نہیں ہوتا، کوئی اس کو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے کہ حضرت حاجر علیہ السلام کو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ میں اس جگہ بسایا جہاں کوئی نہیں تھا، کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا، کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی دکان نہیں تھی، کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی فون نہیں تھا، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی موٹر سائیکل نہیں تھا، کوئی جی پی ایس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، خالی چھوڑ کے گئے۔ تو جب تک وہ رہے وہاں پر، وہاں تک پھرتے رہے، وہ مڑے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب وہ نظر نہیں آئیں گے تو انہوں نے وہاں پہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو سب سے پہلے نماز قائم کر، پھر پروردگار لوگوں کے دل ان کی طرف مائل، لوگ آئیں ان کے پاس، یہ تو اکیلے ہیں میرے بچے بیوی اکیلے ہیں، لوگ ان کے پاس آئیں اور انہیں کھانے کو رزق دے۔ تو کیا ہے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دعا ہے، کوئی دکان جو ہے وہاں پہ کبھی بھی رزق سے خالی نہیں ہوتی، لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، 30 40 لوگ آ کے حج کرتے ہیں، وہاں پہ ایک وقت میں حاضر ہوتے ہیں، کسی بھی دکان میں کوئی بھی چیز کم نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی وافر مقدار میں دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دعا لگی، پروردگار پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم کرتے ہیں میری اولاد کو شکر گزار بنانا، شکر گزاری کی انہوں نے دعا کی۔ پروردگار اب ان کے پاس تو ابھی کچھ نہیں تھا، وہ کس بات کا شکر کرتے، گھر کی چھت بھی ان سے لے لی، کھانا پینا بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، اور ابھی تو خانہ کعبہ بھی نہیں تعمیر ہوا تھا، عبادت کس چیز کی کریں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے شکر کرنے والا بنائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسان کے پاس کچھ نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے صحت تو دی ہے، زندگی تو دی ہے، ہاتھ ناک کان دیے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا نا، جو چیز نہیں ہوتی ہم اسی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ پروردگار ہم جو کچھ چھپاتے ظاہر کرتے ہیں سب کچھ تو جانتا ہے، زمین اور آسمان کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے، اس اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں پھر شکر کی بات، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق عطا کیا۔ ہم کہیں گے ہائے دیکھو فلاں کی جو ہے نا بڑھاپے میں اولاد ہو گئی، اگر اس کی جوانی میں اولاد ہوتی تو کتنا اچھا تھا، کا سہارا بنتی، اب اتنا بڑھا ہو گیا اب اس کی اولاد ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ ان کی شکر گزاری کا دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ بلا شبہ میرے پروردگار دعا سنتا ہے، اگرچہ کتنے سالوں کے بعد اس نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنے
کیسے ان کی شکر گزاری کی باتیں ذرا سنتے جائیں۔ میرا پروردگار سنتا ہے، پروردگار مجھے بھی میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما، پروردگار مجھے میرے والدین اور مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جس دن حساب لیا جائے گا۔ مومنوں کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نکاحیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ یوں اپنے سر اٹھائے سامنے نظر جماعت دوڑے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف سے مڑ بھی نہیں سکیں گے، دل ہی دل میں گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا حال بتایا گیا ہے کہ اس قیامت میں کیا ہوگا کہ سب کی جو سر ہے نا وہ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے، آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی ہوں گی، نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور پھر وہ بس بھاگے جا رہے ہوں گے، دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اے نبی لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا۔ اس دن ظالم کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت و مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہیں جو اس سے پہلے قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ تمہیں زوال کبھی نہیں آئے گا، ہم ایسے ہی بادشاہ، ہم ایسے ہی وزیر اعظم اور ہم ایسے ہی کرسی پہ چڑھ کے بیٹھیں گے، ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا، اور تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی۔ ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں پہ ظلم، اس کے علاوہ شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلیں، حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ اے نبی یہ کبھی خیال نہیں کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ کبھی پورا نہیں کرے گا۔ اللہ یقیناً سب پہ غالب ہے، سب پہ انتقام لینے پہ قادر ہے۔ جو میں ڈھیل دے رہا ہوں نا یہ کسی حکمت کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ جس دن یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، یہ لوگ اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے زنجیروں میں جکڑا ہوا، ان کے لبادے تارکول کے ہوں گے۔ قطران سے مراد ہر جلنے والا غلیظ مادہ ہے جو بدبودار، گاڑھا اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہوا جلتا ہوا اور بہت دیر تک جلتا رہے اور بجھنے میں نہیں آتا۔ اس کی آگ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آگ مجرموں کے تمام جسم سے لپٹ رہی ہوگی۔ اور چہرے کا نام بالخصوص اس لیے لیا گیا ہے کہ بدن کی ظاہری ساخت کے مقابلے میں چہرہ انسان کا عزت والا ہوتا ہے۔ چہرے کو انسان جو تکلیف پہنچتی ہے نا وہ بہت زیادہ باقی جسم سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا تارکول جسے کہتے ہیں، اس کے سڑک بناتے ہوئے ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لک کہتے ہیں اس کو۔ جو لک ہوتی ہے نا وہ گرمیوں میں، آپ کو پتہ ہے سڑکیں زیادہ تر گرمیوں میں بنتی ہیں، وہ اس کے ہاں جو مشین بنا رہی ہوتی ہے نا اتنا زیادہ ہیٹ ہوتی ہے کہ لک اگر سڑک پہ پڑی ہو نا، ہم سڑک کے قریب سے گزرے تو ہمیں کتنی ہیٹ آتی ہے اس کی۔ اب دیکھیں بنانے والے کتنی مصیبت سے، کتنی مشکل سے بناتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان کو لباس پہنایا جائے گا نا وہ لک کی طرح کا، تارکول کی طرح کا شدید گرم ہوگا، آگ ہوگی اس میں، اور آگ اس کی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور وہ لپیٹ دیا جائے گا اور وہ منہ پہ بھی لپیٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں ہماری اولاد کو سب سے محفوظ رکھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، اس لیے بھی وہ جان لیں کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، اور اس لیے بھی کہ دانش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یعنی نزول قرآن کے کیا کیا مقاصد ہیں کہ لوگوں کو ان کے برے اعمال کے انجام سے ڈرائے۔ تم برا کام کرو گے نا اس کا یہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے یہ کام چھوڑ دو۔ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال پہ گرفت کرنے والی صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین، لہٰذا ہر حال میں صرف اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اور اپنے نفع و نقصان میں اسی کو پکارا جائے، کیونکہ پکار عبادت ہے۔ تیسرے یہ اس قرآن میں آیات اور واقعات سے عقل والے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ سورہ ہجر شروع کرتے ہیں۔ اس کی جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور انسانی جسم کی نشانیاں دکھائی گئی ہیں، جزا اور سزا کا قانون بتایا گیا ہے، آخرت کا تصور بتایا گیا ہے کہ مشرکین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے، مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کے دباؤ اور دنیا کی محبت سے بچ کر تبلیغ کا کام جاری رکھو، اور یہ ہے اس کا مرکزی مضمون۔ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں، آسمان اور زمین اور انسانی جسم کی نشانیاں اس میں دکھائی گئی ہیں، جزا اور سزا کا قانون بتایا گیا کہ کس قانون کے تحت جزا اور سزا دی جاتی ہے، پھر آخرت کا تصور اس میں بتایا گیا ہے، پھر مشرکین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے، پھر مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کافروں کے دباؤ اور دنیا کی محبت سے بچ کر تبلیغ کا کام کرتے رہیں، اور اپنے دلائل، اپنے نفس کے دلائل دیے گئے ہیں قصہ آدم و ابلیس میں، پھر آسمانوں کی دلائل دیے گئے ہیں، پھر آفاقی دلائل دیے گئے ہیں۔ توحید کو آفاق کہتے ہیں، زمین، آسمان، کائنات، سورج، چاند، ستارے، اس کے دلائل دیے گئے ہیں، اور بتایا گیا کہ ان سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والوں کو دھمکی دی گئی ہے،
اور جزا اور سزا بتائی گئی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم سورہ ہجر، آیت 1 سے لے کر آیت 15 تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والوں کو دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب کافر یہ آرزو کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ کب کہیں گے؟ قیامت کے دن، جب دیکھ لیں گے نا مسلمان جنت میں جا رہے ہیں اور کافر دوزخ میں ڈالے جانے، کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہی ہوتے۔ آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں، لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی انہیں سب معلوم ہو جائے گا ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی، یعنی اسے مقررہ مدت پہ ختم ہو جانا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کی مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پہ یہ قرآن نازل ہوا تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کے آتا؟ حالانکہ ہم فرشتے صرف حق یعنی فیصلہ کرتے وقت ہی اتارتے، یعنی جب قیامت آتی ہے نا تب بھی فرشتے، کوئی عذاب آتا ہے تب فرشتے آتے، یا انسان کوئی مرنے لگتا ہے نا تو اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس وقت اسے مہلت نہیں دی جاتی۔ یقیناً ہم نے ہی ذکر اتارا ہے، قرآن کو کیا کہا ہے؟ ذکر، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کسی مجنون کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے حفاظت کرتا ہے کہ کوئی اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا، اپنے پاس سے کوئی لفظ ایڈیشن نہیں کر سکتا، نہ ہی سے کوئی نکال سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہمیں قرآن پڑھنا ہوتا ہے نا تو تجوید کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ہمیں زبر کو اتنا بڑھا کے نہیں، الف نہیں بنا دینا ہوتا، نہ ہی ہم نے کیا کرنا، سین کو ہم صاد بنا دیں، ہم تا کو طا بنا دیں، زا کو ہم ذا بنا دیں، یعنی الفاظوں کو ہم نے بدل نہیں ہوتا۔ اگر ہم الفاظوں کو بڑھا دیں گے، جیسے الحمدللہ کو الحمدللہ کر دیں گے تو دال کے بعد واو لگا دیا اور ہم نے اس کو بڑھا دیا، تو کیا کرتے ہیں ہم اس میں بڑھانے والے، تعریف کرنے والوں میں ہمارا نام آ سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ درست تدبیر سے پڑھنے کی قرآن کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا، نہ اس میں سے کوئی نکال سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آگے اس میں نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے، ان کے پاس بھی جو رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، ہم مجرموں کی دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں، یعنی پیغمبر جب سچی باتیں بتاتے ہیں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلے قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے، اگر ہم ان پر آسمان کو کوئی دروازہ بھی کھول دیتے نا، یعنی نظر آتا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، سیڑھی لگی ہوئی ہے اور اس میں وہ چڑھنے بھی لگتے تو یہی کہتے کہ یہ تو ہماری نظروں کو دھوکہ ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر آیت 16 سے 25 میں توحید کی آیتیں آ رہی ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا، ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا۔ ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہتا ہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہاں پہ شہاب ثاقب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام آسمان میں جب کسی حکم کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اس کا حکم بجا لینے کے لیے نہایت عاجزی سے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر ماری جا رہی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں، پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو دور والے فرشتے نزدیک والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو فرمایا ہے بالکل درست فرمایا ہے۔ فرشتوں کی یہ باتیں چوری چھپے سے سننے والے شیطان سن لیتے ہیں اور اوپر تلے رہ کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی آسمان میں جو ہے نا جنات کو، جو شیاطین ہوتے ہیں نا، شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں، تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ وہ ہر جگہ بہت آسانی سے آ جا سکتے ہیں۔ جیسے فرشتے آتے ہیں، صبح کے فرشتے اور ہوتے ہیں، شام کو فرشتے اور ہوتے ہیں، تو جنات بھی ایسے کیا کرتے ہیں کہ زمین سے اوپر جو ہے خلا میں جا سکتے ہیں، ستاروں کے پاس جا سکتے ہیں، تو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پہ پہنچ جائیں، کوئی بات ان کے کان میں پڑ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، اس بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے جو ہے پکڑ کے جلدی سے اپنے نیچے والے شیطان تک بتاتے ہیں، جلدی سے اس کو بتا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں فرشتوں کے پاس، اور فرشتے جو ہے نا شہاب ثاقب ان کو مارتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ شہاب ثاقب مارتے ہیں شیطان کو کہ وہ وہاں سے خبر لے کے بھاگ جاتا ہے، خبر لے کے بھاگتا ہے، اس کو مارتے ہیں، وہ اسے جل کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ شیطان ہلاک ہونے سے پہلے اپنے دوسرے کو بتا دے اور پھر وہ دوسرے کو بتا دے تو وہ بتاتے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک کاہن بیٹھا ہوتا ہے نیچے جس نے نا جنات قابو میں کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جس نے کچھ عامل قابو میں کیے ہوتے ہیں، یہ شیطان آ کے اسے کان میں بتاتا ہے کہ یہ بات ہم نے سنی ہے۔ وہ جو ہے نا اپنے سامنے والے کو بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے اس کو کیسے پتہ چلا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ اب کاہن جو ہے
اس نے اگر اس کو 99 باتیں بتائی نا 100 باتیں، تو 99 جھوٹی باتیں بتائی ہوتی ہیں. ایک بات اگر اس کو سچی بتاتا ہے نا، جو اس کا جن آ کے اس کو شیطان آ کے اسے بتاتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے 99 باتوں کو تو چھوڑو، اس نے ایک بات سچ بتا دی، وہ اس کے پیچھے ہو لیتا ہے. اب آپ دیکھیں جو کہان ہوتے ہیں نا، وہ عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، گندے سڑندے رہتے ہیں اور گندگی ان کے پاس ہوتی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، گندگی ان کا شیوا ہوتی ہے. اور ان کی کچھ حرکات ایسی ہوتی ہیں جو عام انسانوں جیسی حرکات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس شیاطین آتے ہیں نا، جنات آتے ہیں، تو ان کو خوفزدہ دھمکاتے ہیں، تو ان کی عجیب سی ایک حالت، اضطراری سی حالت ہوتی ہے، وہ ایک عجیب سے بندے بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اس میں ہم نے پہاڑ جما دیا، ان میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے لگا دیا، اور زمین میں ہم نے تمہارے لیے سامان معیشت بھی رکھ دیا، ان کے لیے جن کے تم رازق نہیں ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جن کے خزانے ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم اسے جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں. نیز ہم پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کے اسے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں کرتے. یہ جو واٹر سائیکل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے. پانی اوپر آتا ہے، کچھ زمین پہ جاتا ہے، کچھ پودے جذب کرتے ہیں، کچھ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، وہاں اسٹور ہو جاتا ہے، کچھ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ برف کی صورت میں جما دیتا ہے، اور گرمی آنے پر تھوڑا تھوڑا ریس کر ہم لوگوں تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں کر سکتے تھے، تو پانی ہم اسٹور کر سکتے ہیں، ہم اگر بوتل میں پانی رکھیں تو 2 دن میں سڑ جاتا ہے، اٹھا کے ہم پھینک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پانی بھی اسٹور نہیں کر سکتے، اس کا ذخیرہ کرنے والے ہم ہیں. بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہر چیز کے وارث ہیں. اور یقیناً ہمیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو نکل گئے ہیں، اور جو آگے تو تم سے آگے نکل گئے ہیں، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں. آپ کا پروردگار ان سب کو جمع کرے گا، بلا شبہ وہ حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. آیت نمبر 25 میں 26 سے 50 تک خیر و شر کا مقابلہ ہے. قصہ آدم اور ابلیس کا اس میں بیان کیا گیا ہے، اور سزا اور جزا کا قانون بیان کیا گیا ہے. 26 سے 50 تک ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے خشک شدہ ٹنٹناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. اور وقت یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے درست کر چکوں، یعنی اسے بنا چکوں، تو اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں گا، تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے آدم سے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ابلیس تجھے کیا ہو گیا، کیا تو نے سجدہ کرنے والوں کو ساتھ نہیں دیا؟ وہ بولا مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. وہ کہنے لگا میرے پروردگار مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا روز جزا تک لعنت ہے، تو اس نے کہا اس روز جزا تک مجھے مہلت دے دے. اس نے فوراً بات سن کے نہ فائدہ اٹھایا، اس نے کہا مجھے اس دن تک جزا دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ کو معلوم ہے. وہ بولا پروردگار چونکہ تو نے مجھے بہکایا، نعوذ باللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ اس نے الزام دے دیا، تو نے مجھے بہکایا نا، تو اب میں بھی دنیا میں ان لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کے چھوڑوں گا. آج ہمارے یہاں بھی جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ گناہ کو اچھا سمجھ کے کیا جاتا ہے، جیسے ناچ گانا، فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، ان سب کو ہم بہت نارمل تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بہت اچھے کام ہیں. تو کہتا ہے شیطان کہ میں نے دنیا کی جو گناہ ہے نا وہ ان کو سجا کے پیش کروں گا اور ان کو بہکا کے چھوڑوں گا، سوائے تیرے چند مخلص بندے جو ہیں نا وہ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. میرے حقیقی بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا زور صرف ان گمراہوں پہ چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. اور جہنم ہے ہی وہ ایسی جگہ، ایسے سب لوگوں کو وعدہ یاد دلایا گیا ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے آگے تقسیم شدہ حصہ ہے. 7 دروازے ہیں. تقسیم شدہ حصہ سے مراد ہے کہ ایک ہی گناہ کے مجرم الگ کر دیے جائیں گے، وہ سب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے. جیسے دہریے یعنی ایتھیسٹ ایک دروازے سے، مشرک ایک دروازے سے، منافق ایک دروازے سے. ہر جہنم کے ہر طبقے کے لیے الگ الگ دروازہ ہوگا. یہ طبقات بھی ساتھ ہی ہوں گے. ابن عباس کے نزدیک ان کے نام یہ ہیں: جہنم، سعیر، لظا، حطمہ، سقیر، جہیم، حاویہ. اور جہنم کا لفظ ان سب طبقات کے لیے عام ہے. پہلے طبقے کا نام بھی ہے. بعض لوگوں نے ان طبقات کے لیے گناہ گاروں کی تقسیم یوں کی ہے: پہلے طبقہ جہنم میں گناہ گار مسلمان جائیں گے، دوسرے سعیر میں یہود جائیں گے، تیسرے طبقہ لظا میں نصارہ جائیں گے، چوتھے طبقہ حطامہ میں سابئین جائیں گے، 5ویں سقر میں مجوس جائیں گے، 6ٹھے طبقے میں مشرک، اور 7ویں طبقے میں جو سب سے نچلا ہے اس میں منافق جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ پرہیزگار لوگ باغوں چشموں میں ہوں گے، اسے کہا جائے گا ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں کچھ کدورت ہوگی تو بھی ہم نکال دیں گے۔ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی مسلک پہ جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے تم فلاں مسلک پہ ہو، تم فلاں مسلک پہ ہو، ہمارا امام یہ ہمارا میں، تو آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دلوں میں تمہارے دلوں میں کدورت ہوتی ہے، حالانکہ وہ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں سب کے سب، لیکن آپس میں کچھ خلش اور کچھ دلوں میں بدمزگی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدمزگی اور قدرت میں نکال دوں گا، تو وہ بھائی بھائی بن کے آپ کے سامنے بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، میں تو بہت معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال بتائیے۔ آیت نمبر 51 سے 84 تک جزا اور سزا کی تاریخ سے دلائل بھی دیے گئے ہیں، یعنی ثبوت بھی دیے گئے ہیں۔ پھر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبری دینے آئے تھے، وہی فرشتے قوم لوط کو ہلاک کرنے والے بھی تھے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا ڈرو نہیں، ہم تمہیں صاحب علم لڑکی کی بشارت دیتے ہیں، یعنی فرشتے سے ان کو ڈر لگا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس حال میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے، لہٰذا مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں ہوں، مایوس تو پروردگار کے رحمت سے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا اچھا اللہ کے بھیجے وہ فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے، بڑے غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم کے قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے سب کو بچا لیں گے، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی، وہ بھی عذاب میں ہوگی۔ پھر یہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو لوط علیہ السلام نے کہا تم تو کچھ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہنے لگے ہم تو تمہارے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں، ہم خود بھی یقیناً سچے ہیں، لہٰذا تم رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے چپ چاپ نکل جاؤ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اور کوئی بھی تم سے مڑ کے نہ دیکھے، اگر مڑ کے دیکھو گے تو اس میں سے عذاب کا حصہ پہنچ سکتا ہے۔ جہاں تمہیں حکم دیا جائے وہاں چلے جاؤ۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا، صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط علیہ السلام کے آئے۔ لوط نے ان سے کہا یہ تو میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو، کیونکہ وہ بدفعلی کرتے تھے نا، فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں وہ خوشی خوشی بھاگ کے علل اعلان آئے ہیں اور کہہ رہے نکالو ان لوگوں کو، ہمیں پر بھیجو۔ بدفعلی میں اتنے بڑے ہوئے تھے، علل اعلان کرتے تھے، اور بدفعلی کرنے والے کیا، اور ان کے کیا ایک اور گناہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ مسافر آئے نا کوئی، ان کے یہاں لوٹ لیا، سامان لوٹ لیا، مار کوٹ کے اس کو نکالتے ہیں، اب اس کے پاس سامان نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا، کیسے اپنا سفر آگے کرے گا، کیسے کھائے پیے گا، یعنی ایک طرح سے آدمی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر کچھ تم نے کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی ان سے نکاح کر لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ آخر سورج نکلنے کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، ایسے مستی میں دیوانے تھے کہ انہیں ایسے بے حیا تھے کہ سب کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، انہیں نکالو۔ پھر ہم نے ان بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، ان پر پتھر برسائے۔ بلا شبہ اس واقعے میں صاحب فراست لوگوں کے لیے بڑی عقل کی باتیں ہیں۔ وہ بستی بالکل ایک شارع عام پہ واقعہ ہے، یعنی آپ لوگوں کو وہ بستیاں آتے جاتے وہاں پہ نظر آتی ہیں۔ بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اس میں ہجر والوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہجر والے جو ہیں انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے، وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے۔ چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، ہم نے اور جو پتھر وغیرہ مکان بناتے تھے سب ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ ہم نے جو آسمان و زمین میں ان کے درمیان جو کچھ بھی بنایا انہیں کسی مصلحت سے بنایا ہے۔ قیامت آنے والی ہے، اے نبی ان کافروں کی بے حدگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نیز ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جو قرآن عظیم دیا ہے، لہٰذا ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو سامان زندگی دے رکھا ہے، ادھر نظر اٹھا کے نہ دیکھیے، یعنی ہم نے آپ کو تو 7 اتنی عظیم آیات دے دی ہیں، آپ کو دنیا کے مال سے کیا مطلب؟ آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں، ایمان لانے والے کے لیے تواضع سے پیش آئیے، کہہ دیجئے میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے عذاب ان میں تقسیم کرنے والے پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور ان کے اعمال کی باز پرس کریں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، لہٰذا آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ سنا دیجئے، شرک کرنے والوں کی پرواہ نہیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سیدھے راستے پہ رکھے، شرک کے راستے سے بچائے، توحید کے راستے پہ رکھے اور سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے، صبر کرنے والا بنائے، اور کسی بھی مشکل کسی پریشانی میں ہمیں ناشکری سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش سے بچا لے جس میں ہم ناکام خدا نخواستہ ہو جائیں، جس کو ہم سہار نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے ہمیں بچا لے جس کو ہم سہار نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں آزمائشیں دے رکھی ہیں خیریت کے ساتھ انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی امتحان اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کامیابی کامرانی عطا فرمائے، ہمیں انتہائی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔